اب یہ سارے ایلیمنٹس اللہ نے پوزیشن کر دیے تھے کس چیز کے لیے؟ سلیمان احمد رازی نے میکنگ، ہاں اس ریونج کے لیے. سامعین کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ اسپورٹس کو جو ہے نا انڈر پلے مت کریں، ڈونٹ ڈو اٹ. ایک بہت عجیب و غریب جو ہے نا ایک خود کلامی ہوئی ہے، ڈائلاگ ہوا جو میری لائف کا بہت ڈیفائننگ ڈائلاگ ہے، بتا دو. تو اب ہوا یہ کہ میٹرک امتحان ہو گیا اور میں نے جو ہے نا دبا کے پڑھائی کی، اور میں نے اب جو پڑھائی تھی نا وہ ایک پیشن کے ساتھ تھی اور ایک ویژن کے ساتھ تھی کہ نہیں مجھ کو جو ہے نا بدلہ لینا ہے. جیسے ہی کامن روم صبح کھلے گا صفائی کے لیے تو چپکے سے آؤں گا اور کنڈی لگا دوں تاکہ پکڑا نہ جاؤں. بچوں نے کہا سر نوٹس، میں نوٹس نہیں دوں گا اس سال. سر کیوں؟ سلیمان سے لو. ہاں اب ہمارے نوٹس کی فوٹو کاپی ہو رہی ہے ٹک 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 ٹک. میں سر سید ہاؤس کا چیمپئن ہو گیا ٹیبل ٹینس میں. تو مجھے اب وہ مل گیا جو میں چاہتا تھا. جو ہم ہارے ہیں تیسر صاحب، خوشی کا جو ہمارے لڑکے جو خوش ہوئے ہیں نا اور جو خوشی سے لپٹے ہیں اور بھاگے ہیں، اور پورا اسکول حیران کہ یار ہم نے کبھی کسی ٹیم کو ہارتے ہوئے اس موریال سے ہی دیکھا. روزانہ 30 کلومیٹر سائیکل چلاتا تھا، 1.5 گھنٹہ سوئمنگ کرتا تھا، اور میں 4 گھنٹے ڈیلی کورٹ پہ ہوتا تھا. تو لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نا اے پی ایس کا آئنسٹائن ہے سلیمان. کہ بھائی سر سید ہاؤس کے جو ہے نا اس سال 85-86 کا جو سینئر پریفیکٹ ہے نا وہ سلیمان ہے میرے. اب تو پورا ہم تو اسکول ہی اکھاڑ دیں گے یار. کیونکہ اصل میں وہ جو غصہ تھا نا اندر، وہ جو پین تھا، تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5 سال. السلام علیکم ناظرین، سلیمان احمد صاحب کی لائف سٹوری کے ایپیسوڈ نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب سلیمان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ آپ نے پھر بلایا، موقع دیا. اور 10ویں ایپیسوڈ ہے. آپ ہی ابھی تک بڑی امیزنگ اور حیران کن باتیں بتاتے رہے ہیں. اب میں اپنے ناظرین کو ایک بڑی حیران کن بات بتا کے تو آغاز کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم دا ویری فرسٹ ڈے یہاں ایپیسوڈ کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں راستہ جو میں نے چنا ہے اس میں نے مختلف لوگوں کی ایپیسوڈز ریکارڈ کی ہیں، تو اس میں ابھی تک ایک ہی ایپیسوڈ بنی ہے. لیکن آپ نے جیسے بتایا تو آپ کی ایپیسوڈ شاید دوسری یا تیسری پہ 2-3 میں آپ ریپ اپ کر لیں گے. تو آپ نے کہا بس آپ شروع کریں، آپ مجھ سے پوچھیے گا. تو ہاں لگتا ہے کہ 2 یا 3 میں، یہ حد 3 میں ہو جائے گا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ولی ناظرین سلیمان احمد صاحب ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں آئے تو انہوں نے کہا 3 ہوں گی، لیکن آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے بھی بڑے ولی ہیں کہ آپ نے کہا کہ 100 ہو جائیں، چلتی جائیں. اور میری بھی خواہش ہے کہ یہ کم از کم کچھ عرصے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ناظرین سٹوری نمبر 20 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا بڑی چلیں دیکھیں گیمز کے ساتھ. اور وہ واٹر لو کی جو ایک بہت اہم آپ نے وہ کوٹیشن دی کہ وہ بورڈنگ اسکول کے گیمیں کھیلتے ہوئے ہم نے نیپولین کو ڈیفیٹ کرنا سیکھا. تو یہ بہت ایک بڑی سائنس ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارے ناظرین کو اس میں سے ضرور بہت کچھ سیکھنے کو ملے. جی دیکھیں، یہ جو اسپورٹس ہوتی ہیں نا، تو اسپورٹس سے آپ بہت سی ایسی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں کہ جو کہ اکیڈمک سے نہیں ہو سکتی، رائٹ ہے نا. تو یہ جو بھی ڈیزائنرز تھے اسکولس کے، پلانرز تھے، ان کو یہ بات کا علم تھا. اس لیے جتنے بورڈنگ اسکولز ہیں نا اس میں اسپورٹس کمپلسری بھی ہیں. دے آر پارٹ آف دیئر انٹیگرل ٹریننگ، رائٹ. اچھا میں تو سیریس تھا ہی نہیں اسپورٹس کے بارے میں، لیکن جب اس لڑکے نے کہا نا دیکھو بھائی بورڈ میں رول آف آنر کے لیے گیم میں بھی اچھا ہونا چاہیے، تو اس کے بعد سے میں سیریس ہوا نا. میں دیکھنا شروع کیا بھائی اسپورٹس میں مجھے اچھا ہونا چاہیے. تو میں تھوڑا سا آپ کو نا بتاؤں گا اپنا ایکسپیرینس اور اسپورٹس کی امپورٹنس. شاید اس سے فائدہ ہوگا ناظرین کو اور سامعین کو کہ ہم اس کو اگنور نہ کریں. تو ہوا یہ کہ جب میں نے کھیلنا شروع کیا اور سیریس ہونا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ میری ایک ایسی وہ تھی، یعنی ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ میں نے بہت زیادہ دیر تک نہیں دوڑ پاتا تھا نا. اسٹیمنا نہیں تھا، اور وہ کیوں نہیں تھا مجھے ابھی تک نہیں پتا، لیکن میں بہت زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکتا تھا. تو ہوا یہ کہ جو میرا فٹ بال ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوا، ایک ایوریج گیم تک آ گیا، یعنی یوں سمجھیں کہ پور سے ایوریج ہو گیا. ہاکی میں بھی یہ ایشو ہے، بہت لمبا دوڑنا پڑتا ہے. باسکٹ بال کچھ بہتر تھا کہ اس کے اندر پھر بھی شارٹ برسٹ کے اندر آپ بھاگتے ہیں. کرکٹ میں سمجھتا ہوں میں بہت اچھا کھیل سکتا تھا، لیکن ہمارے والد صاحب کا جو ویژن تھا اس کے اوپر خلاف تھا. کہ ہمارے والد صاحب نے
ہمیں ان کا ویژن یہ تھا ہمارے والد صاحب کو، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جی، اور یہ سری بینکرز یہ کرتے تھے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اور سری بینکرز کے جو انٹرنیشنل سٹاف تھا، کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بینک پے کرتی تھی، تو ان کا رول یہ ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو 7th 8th کلاس کے اندر بھیج دیتے تھے یورپ کے بورڈنگ سکولز میں. تو یورپ کے بورڈنگ سکول بہت مشہور ہیں. فار ایگزامپل ایٹن ہے، ہیرو ہے، گریس کے اندر تاسس ہے. تاسس کی ملٹیپل برانچز ہیں ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کے اندر. تو وہاں بھیج دے، وہ ہوتے بڑے ایکسپینسو تھے، بینک پے کر رہا ہے. پھر یہ بچے وہاں سے کر کے پھر یہ جاتے تھے یو ایس. تو یو ایس کی بھی ایجوکیشن بینک پے کر رہے ہیں. جب یہ بچے گریجویشن کر رہے ہوتے تھے، یہ لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے تھے، اور پھر یہ لوگ موو کر جاتے تھے یو ایس. اچھا، چونکہ سری بینک از اے ویری لارج بینک آف دا یو ایس، اور یو ایس گورنمنٹ سری بینک کو یوز کرتی ہے اپنے بہت سارے ٹرانزیکشنز کے لیے. تو سری بینکرز کے گھر پہ جو ہے وہ بہت کامن تھا کہ یو ایس ایمبیسڈرز کا آنا جانا ہوتا تھا. فار ایگزامپل جب ہم یمن میں تھے تو ہمارے والد صاحب نمبر 2 تھے سری بینک میں، تو ہمارے گھر یو ایس ایمبیسڈر آتا تھا اور وہ ہمیں اپنے پاس انوائٹ کرتا تھا. تو یو ایس کا ویزا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، وہ تو کال کر دیا، اس کہتا بھائی مجھے بھجوا دو پاسپورٹ، تو ویزا لگ کے آ جاتے تھے. مطلب کبھی ہمارے رشتہ داروں کو ویزا ہی نہیں لگتا تھا. ہمارے والد صاحب کہتے بھائی تم یمن آ جاؤ، میں وہ ویزا لگوا دوں گا، یہاں سے چلے جائیں. تو ہم نے چند ریلیٹیوز کو اس طرح سے بھی ویزے لگوائے. یہ اب ہمارے والد صاحب کا گیم پلان چل رہا ہے. تو انہوں نے اسی وجہ سے کہا کہ کرکٹ وہاں نہیں کھیلی جاتی. یو ایس کے اندر اگر آپ کو کہ کریئر میں ایڈوانس میں چاہیے اور نیٹ ورکنگ کرنی ہے، تو 2 اسپورٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹینس اور سوئمنگ. اس لیے ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچپن سے سوئمنگ سکھائی. خود بھی اچھے سوئمر تھے. سوئمنگ سکھائی، سوئمنگ پول میں لے کے جانا، کلبس کی ممبرشپ، اور پھر سمندر میں لے کے جانا. خود بھی سمندر میں سوئمنگ کرتے تھے، ہمیں بھی بچپن سے تھا. اور دوسرا جو تھا ٹینس کا والد صاحب کو، والد صاحب خود ٹینس تو اچھی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ کلب میں ممبرشپ کروا دی، کوچ آ گیا. تو یہ 2 گیمز تو میں کھیلنے لگا. ٹیبل ٹینس کا یہ ہوا کہ جب ہم یمن میں تھے اور میں 10 سال کا تھا، تو ہمارے وہ امریکن اسکول تھا، تو وہاں اسکول میں تھا ٹیبل ٹینس. تو میں نے بابا سے ایک دو شکایت کی کہ بابا میری تو باری نہیں آتی. کوئی تو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آتی؟ تو میں کہا بابا ہوتا ہی ہے کہ وہ جو جیتا ہے لڑکا وہ رہتا ہے، تو ہم ہار جاتے ہیں. تو جب پھر ہم جاتے ہیں، پھر ہم ہار جاتے ہیں، تو اس پورے گھنٹے کے اندر تو ہمیں 2 دفعہ کھیلنے کا موقع ملا. وہ تو کھیل رہا ہے مستقل، تو جیتتا جا رہا ہے. بابا نے اچھا، بابا کو بڑی اچھی ٹیبل ٹینس آتی تھی، وہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ گئے اور کارپینٹر سے بات کی، اور ودن ڈیز ٹیبل ٹینس کا ٹیبل بنوا کر گھر لے آئے. اچھا، چونکہ سری بینک کا پتہ ہے بڑا بینک ہے، تو وہ گھر بھی بڑے بڑے ملتے تھے، تو گھر میں اسپیس کی بھی کوئی جگہ ایشو نہیں تھا. تو گھر میں ٹیبل آ گیا، تو بابا نے سکھایا. تو ٹیبل ٹینس بھی مجھے پہلے آتی تھی، ٹینس بھی میں کھیلتا تھا، اور کرکٹ سے بابا نے دور رکھا. سوئمنگ ہو جاتی. جب میں ایپٹیوا پبلک اسکول میں آیا اور جب میں سیریس ہو گیا اس کے بارے میں، تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ فٹ بال اور ہاکی میں نہیں ایکسل کر سکوں گا. کرکٹ کا پرابلم یہ تھا کہ کرکٹ جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ نہیں کھیل سکتے، اور لمبا کھیل ہوتا ہے، تو وہ صرف ویکینڈ میں لڑکے کھیلتے تھے اسکول کی طرف سے. وہ سب پہ کمپلسری نہیں تھا کرکٹ. تو یہ بچ گیا میں. اب آپ خود سوچیں کہ 450 بچے اسکول کے اندر ہیں. تو آپ پتہ ہے کہ ہمارا ایریا کتنا تھا اسکول کا؟ کتنا جی؟ گیس کریں. تو میں بھی آپ سوال پوچھتا ہوں، جیسے کتنے 100 ایکڑ. ہمارا جو اسکول کا ایریا تھا وہ تھا 52 ایکڑز. تو 52 ایکڑز پہ 450 بچے ہیں. اب آپ خود سوچیں شہر کے اندر 2 بلڈنگ میں جو ہے وہ 1000 ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 فٹ بال فیلڈس، 2 جو ہے ہاکی فیلڈس، 2 بیسکٹ بال کورٹس اور سوئمنگ پول، یہ سب فیسلٹیز تھیں. تو میں نے کہا اچھا کروں کیا، اس میں تو میں نہیں ایکسل کر سکوں گا، پتہ نہیں کیا ایشو ہے، اتنا زیادہ میرا اسٹیمنا نہیں ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے، اس میں کم از کم اس لیول پہ میں آ جاؤں کہ میں ایوریج ہو جاؤں، تاکہ کوئی وہ نہ ہو کہ یار تمہیں کچھ آتا نہیں ہے. میں اس گیم میں ایکسل کروں گا کہ جس میں میں کر سکتا ہوں، جس میں شارٹ پیریڈ میں برسٹ لگا سکتا ہوں اور میں موو کر سکتا ہوں. تو ٹینس میں نے بڑا فوکس کیا، تو آئی بیکیم پریٹی ویل ان ٹینس. نہیں، ٹینس اسکول میں تھا نہیں، اسکول میں تھا ٹیبل ٹینس. تو میں ٹیبل ٹینس پہ فوکس کرو.
کسی چیز میں تو کوئی کرو نا یار, چیمپئن شپ جیتو, چیمپئن ہے نا. اگر ایک بندہ ہاکی میں بہت, ہاکی کا کیپٹن ہے اور فٹ بال میں نہیں اچھا ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاکی کا تو کیپٹن ہے. اب ٹیبل ٹینس میں وہ مسئلہ تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے جو پہلے لڑکے تھے جو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے تھے, تو وہ تو بالکل ان کا ہاتھ صاف تھا, اور میں جو ہے وہ یار جا رہے ہیں, ہم ہار رہے ہیں. اور اس میں تو ہاؤس میں تو سب لڑکے ہیں, تو میٹرک کا لڑکا بھی کھیل رہا ہے, فرسٹ ایئر کا لڑکا بھی کھیل رہا ہے, آپ 8 کلاس کے ہیں, کیا کروں, خیر چلتا گیا. اچھا اب وہ شروع ہو گیا, تو میرا صبح اٹھنے کا 4 بجے کا. تو میں نے کہا یار 4 بجے تو اٹھتا رہا ہوں, اس میں کچھ چکر چلاتا ہوں. تو میں کیا, جو ہمارا کامن روم تھا اس کو میں پورا آبزرو کیا, وہ تو لاک ہو جاتا ہے کامن روم. چند دن میں لگائے نا, جس کہتے ریکی کی, میں ریکی. تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو ایک پیچھے کا دروازہ ہے, کامن روم کا پیچھے کا دروازہ, اس پہ کنڈی لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پردے ہیں. تو میں نے کیا کیا, تو ٹرائی کیا, جب کوئی نہیں تھا تو میں جا کیا کنڈی کو یوں کیا, تو کنڈی تو لگی رہی, لیکن اگر تھوڑا سا یوں ہلائے نا ٹک ٹک, تو گر جاتی ہے کنڈی. اس کا مطلب کہ اگر میں کنڈی یوں کر دوں اور میں رات کو پہنچ جاؤں 4 بجے اور یوں کروں تو کھل جائے گی نا. باہر تو تالا لگا ہوا ہے, تو جب میں نکلوں گا تو کنڈی لگی ہوئی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی کامن روم صبح کھلے گا صفائی کے لیے, تو چپکے سے آؤں گا اور کنڈی لگا دوں تاکہ پکڑا نہ جاؤں. کیونکہ رات کو کامن روم بند ہے بھائی. آپ رات کو جو ہے کامن روم میں گھس رہے ہیں, جس میں جو لائبریری بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, تو یہ آپ رات کو گھس کیسے رہے ہیں, کیونکہ بھائی ایفٹر پبلک اسکول ہے, گھر نہیں ہے, یو ناٹ الاؤڈ. تو میں بچوں اتنا ریسٹ تو لینا پڑے گا, ہے نا. تو میرے روم کا ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا, اس کو ہم سب پیار سے کہتے تھے گوشو. اچھا گوشو اس لیے کہتے تھے, کان نا ایسے ایسے تھے نا اس کے, خرگوش کی طرح, گوشو خرگوش سے. گوشو سے میں بات کی, گوشو 7 میں تھا, میں 8 میں تھا. میں گوشو کیا بھائی تمہیں بڑا شوق ہے یار, کہ ہاں. میں اب چیمپئن شپ ہونے والی بچوں ہم تو نہیں جیت سکتے, کہ نہیں میں کوشش کریں گے یار. میں کہا نہیں ہوتا یار, ایسا نہیں ہوگا. گوشو میں تمہیں ایک آئیڈیا بتاتا ہوں, اگر تم اسے ہمت کر لو. کیا؟ تو اس نے میں نے کہا کہ یار گوشو ایسا ہے کہ رات کو نا, کہ رات کو میں کیوں, میں کہا بات سنو, رات کو ہم اٹھیں گے 4 بجے جائیں گے اور ہم کھیلیں گے 6 بجے تک 2 گھنٹے. تو چیمپئن شپ سے پہلے ہم خوب پریکٹس کریں گے. اس کا نام تھا نوید. دیکھو یاد آ گیا نوید. نوید اگر تم سن رہے ہو تو کوئی بات نہیں یار, چھوڑو, چلتا ہے. اچھا لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے, اس لیے وہ جو 5.5 سال تھے نا, اس میں یہ راز میرے اور گوشو کے درمیان رہا اتنا. ہاں, اس لیے بھائی بتا تھا پھنس جائیں گے نا, مطلب کیا مطلب یار, پھر پریفیکٹس اوپر آ جائیں گے, بات اوپر چل جائے گی, یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے کامن روم کھل رہا ہے یار. تو گوشو میں گوشو اگر بات باہر نکلی نا بچوں, تو برا ہو جائے گا, پی ٹی کے. ہاں تو خیال رکھنا, کہ نہیں میں تیار ہوں. اچھا اس کو پہلے تو ڈر رہا تھا, میں کہا یار تو ہمت کرو, کچھ نہیں ہوتا یار, کیا ہو جائے گا, کچھ پتہ ہی چلے گا کون جاگتا ہے اس وقت یار. دروازہ لاک کر, میں کہہ تو رہا ہوں, جب ہم نکل جائیں گے دروازہ بیٹھ دیں گے, اور ہم نے آ کر جیسے ہی کھلے گا نا کامن روم, گئے اور چپکے سے لگا دی کنڈی. اچھا ٹھیک ہے. ہم اس گھڑی سے جا کے اٹھے, کوئی روم میٹ تھا, اٹھایا, چپکے سے نکلے. کامن روم میں بالز بھی ہوتی تھیں, ریکٹس بھی سب ہوتا تھا وہاں. ہم پہنچے سیدھا, ٹھک ٹھک کیا, کھولا, اور 4 بجے میں اور گوشو موجود ہیں, کوئی ہے ہی نہیں, ٹیبل ہمارا. اب ہم نے کھیلنا شروع کیا, ٹک 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 ٹک. اب اچھا دیکھیں نا, ایک بندہ ہے جو ترس رہا ہے کھیلنے کے لیے, اور وہاں کھڑے ہو کے لائن میں لگنا پڑتا ہے. 40 منٹ میں باری آتی ہے, 5-10 منٹ میں پھر آپ کو نکال دیا جاتا ہے. تو ایک تو حسرت ہوتی ہے نا, یہاں تو جناب آزادی ہے. ہم نے جناب وہ برکت والا ٹائم جو ہے نا, میں نے کوشش نہیں لگایا. اب جو اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ میری کوششوں کی گیم بہتر ہونا شروع ہوئی, اور آہستہ آہستہ ودن فیو ویکس ہم اوپر کے لیول میں. اچھا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یار یہ 2 لڑکے, ان کی گیم اتنی بہتر کیسے ہوتی جا رہی ہے. ہوتے ہوتے وہ جناب ہم تو آ گئے ایک لیول پہ. اب اس سے اگلا لیول کیا ہونا تھا, میں گیا کراچی, چھٹی میں جاتا تھا. میں نے کسی سے پوچھا کہ یار کراچی میں کیسے ہے ٹیبل ٹینس چلتا ہے, تو کہا تو وہ جو ہے نہیں پتا شرف آباد کلب کا. مجھے نہیں پتا. کہ بابا شرف آباد کلب کے اندر جو ہے نا پاکستان کے چیمپئنس کھیلتے ہیں. میں کہا اچھا جا سکتے ہیں, ہاں. تو ایک لڑکا میں تمہیں لے آتا ہوں. تو شرف آباد جو کلب تھا وہاں جو ہے وہ نیشنل پریڈ کھیلنے آتے تھے. میں سب سے پہلی دفعہ گیا, اور میں جو دیکھا تو میری تو آنکھیں کھلی رہی نا. میں نے کہا یہ تو اس طرح کھیلا جاتا ہے, تو پاکستان لیول کے تھا. تو میں نے وہاں آبزرو کرنا شروع کیا کہ کھیلتے کیسے ہیں ایکچولی, جو پروفیشنل کھیلتے ہیں. اور میں دیکھنا شروع کیا, میں جاتا تھا, دیکھتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ میں نے پھر وہ سارے اسٹیپس سیکھنا شروع کیا نا, کیا اسٹیپس استعمال ہوتے ہیں, کس طرح سے شاٹس کھیلی جاتی ہیں. اب وہ میں سیکھ رہا تھا, اور وہ میں پھر اپلائی بھی کر رہا تھا. پھر تھوڑا نا وہاں مجھے موقع ملنے لگا
جونیئر پلیئر وہ جو نیشنل پلیئرز آتے تھے اس میں جیسے عارف ناخدا ایک لڑکا تھا اور اس طرح سے ایک لڑکی بھی تھی بڑی نیشنل لیول کی, یہ سب کھیلتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے. تو جو جونیئر پلیئرز تھے نا ان کے ساتھ پھر مجھے موقع ملنے لگا, تھوڑا تھوڑا کھیلنا شروع کیا میں نے. تو یہاں سے نا وہ گیم میں نے سمجھ لی کہ کیسے کھیلنا ہے. جب میں واپس ایبٹ آباد آیا تو وہ اتنی محنت الگ ہوئی تھی گوشو کے ساتھ. اچھا گوشو اتنے آگے نکل نہیں سکا کہ گوشو نے جا کے یہ انویسٹمنٹ نہیں کی تھی کہ جا کے کسی پروفیشنل کلب میں جا کے سیکھتا نا. تو مجھے وہاں کوئی وہ تو نہیں ملا کوئی کوچ, لیکن میں نے سیکھنا شروع کیا. اور وہ دیکھتے تھے لڑکا کھڑا ہوا ہے تو کہتے آ جاؤ تم کھیل لو یار, بیٹا آ جاؤ کھیل لو. تو وہ میں کھیل لیتا تھا. تو گوشو پیچھے رہ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جی ہم نے چیمپئن شپ, میں سر سید ہاؤس کا چیمپئن ہو گیا ٹیبل ٹینس میں. تو مجھے اب وہ مل گیا جو میں چاہتا تھا کہ بھائی گیمز کے اندر کوئی نہ کوئی میرے پاس چیز آ جائے. سوئمنگ چونکہ میری پہلے سے ٹھیک ٹھاک تھی, وہاں لڑکے آ کے سیکھتے تھے, میں پہلے سیکھا ہوا تھا تو سوئمنگ میری لڑکوں سے اچھی تھی. تو سوئمنگ میں بھی ٹھیک ہو گیا, یہاں میں چیمپئن بن گیا. اب تیسری چیز جو تھی نا وہ تھا چیس. ہمارے اسکول میں چیس بھی تھا ہاؤس کے اندر نا, تو چیس بھی بہت سے لڑکے کھیلتے تھے. لیکن چیس میں میرے پاس ایج تھا. وہ ایج یہ تھا کہ میں بچپن سے چیس کھیلتا تھا. اور اس کی کہانی بھی اللہ کے نظام اس طرح سے ہوئی تھی کہ جب میں 5 سال کا تھا, 6 سال کا تھا, تو میری 2 کزن سسٹرز تھیں, وہ 12 سال کی ہوں گی, 10-12 سال کی. وہ چیس کھیلتی تھی. تو میں بھی جا کے مجھے کھیلنا تو کہ نہیں تم نہیں کھیل سکتے بھائی, چیس کہاں سے کھیلو گے تم, 6 سال کے تو تم ہو, تو نہیں کھیلنا ہے بازی, کھیلنا ہے بازی. اسما اور افشان کا نام تھا, اسما بازی افشان بازی. تو اچھا تم ایک کام کرو کہ تم یہ پہلے کھیلنا سیکھو نا. وہ نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ جو جی کرس کراس کھیلتے ہیں, کرس کراس جو کھیلتے ہیں. تو کرس کراس جب کھیلنا سکھایا انہوں نے تو وہ میں کھیلتا رہا. تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ میں نے بڑا اچھا سیکھ لیا کرس کراس نا. تو وہ دن آیا چند ہفتوں میں ہی کہ میں نے ان باجیوں کو ہرانا شروع کر دیا کرس کراس میں. میں نے کہا باجی میں نے کرس کراس میں آپ کو ہرا دیا ہے نا, آپ چیس کھلائیں. کہ کیا مصیبت ہے بھائی, چیس نہیں کھیل سکتے تم, 6 سال بچہ نہیں. میں نے کھلائیں بہت. تو انہوں نے مجھے چیس سکھانا شروع کر دیا. تو وہ چونکہ اتنی ارلی ایج میں, تو چیس میں تو مجھے مل گیا ایج, صحیح ہے نا. ٹینس میں نہیں مل سکا نا, چیس میں تو مل گیا. تو وہ 6 سال کرتے کرتے جب میں 7 سال سے پہلے آئی اسٹارٹیڈ ڈیفیٹنگ یہ باجیوں کو. اچھا نہیں, ہاں باجیاں گئی. تو اس لیے چیس میرا ہو گیا بہت زبردست, سمجھے نا. پھر کیا ہوا, میرے ایک پھوپھا تھے اسلام آباد میں. جب میرے والدین کبھی سعودی عربیہ میں ہوتے تھے, کبھی یمن میں, تو کم چھٹی میں جا نہیں پاتا تھا میں دور, تو میں اپنے پھوپھا کے پاس آ جاتا تھا اسلام آباد. I-9 میں وہ رہتے تھے. تو جو پھوپھا صاحب تھے وہ تو فنامنل چیس پلیئر تھے یار, انبلیویبل. اچھا انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو آتا ہے اتنا, آ جاؤ. ہی واز سچ اے گڈ, خیر انتقال ہو گیا, ہی واز سچ اے گڈ پلیئر کہ ہمیں پھوپھا صاحب مل گئے. پھوپھا صاحب نے تو ہمارا کر دیا اوپر سسٹم. تو پھر یہ ہے کہ پھر میں نے کہا کہ ابھی اور پریکٹس کرنی پڑے گی. تو ایک اور لڑکا مل گیا مجھے, ہمارا روم میٹ, وہ سعودی عربیہ سے آیا ہوا تھا لڑکا. اس کو بڑا شوق تھا چیس کا. میں کہا دیکھو ادھر ادھر کے چکروں کو چھوڑو, چیس کھیلتے ہیں. تو ہم نے جو ہے چیس کھیلنا شروع کی. پھر ہم نے چیس بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کی نا, صبح اٹھ کے کھیل لیا یا کمبل میں گھس کے کھیل لیا. یہ صبح 4 بجے والا جو تھا نا میرے پاس کلب, یہ تو بچوں اس سے تو کوئی آ نہیں سکتا. اس کو بھی اٹھایا, اٹھو یار چلو صبح اٹھو. تو اس سے اٹھ کے 4 بجے کھیل رہے ہیں چیس. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ود ان 1 year آئی بیکیم دا چیس ماسٹر آف مائی ہاؤس. اور جب دوسرے ہاؤس سے آفیشلی کچھ ہوتی تو نہیں تھی, لیکن دوسرے ہاؤسز کے اچھے چیس پلیئرس تھے, وہ بھی آگے کھیلتے تھے. تو جو ہے کبھی وہ جیت گئے کبھی ہم جیت. لیکن یہ اپنے ہاؤس کا تو ڈیفینیٹلی چیس ماسٹر رہا پورے 4-5 سال, ٹل دی اینڈ آئی واز دا چیس ماسٹر. اور اسکول لیول پہ بھی اگر ہوتا تو شاید میں نمبر 2 ہوتا, 3 ہوتا, یا کچھ ہوتا. تو اب مجھے نا بہت کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ یار آئی ایم دا چیمپئن آف چیس. میں چیس کا چیمپئن ہوں, ٹیبل ٹینس کا چیمپئن ہوں. ٹینس تو یہاں نہیں ہوتی, تو اپنے کلب میں آئی پلے ویل, میں کراچی اوپن بھی کھیلا تھا. تو آئی واز ویری ہیپی, اور اس سے ایک کانفیڈنس ملا. تو یہ والا حصہ اس طرح سے پورا ہوا. لیکن میں سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ کیوں اس نے کہا تھا کہ گیمز امپورٹنٹ ہے, کیونکہ گیم سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کہ جب میں سینئر پریفیکٹ بنا, تو جو سینئر پریفیکٹ ہوتا ہے نا وہ پورے ہاؤس کا رسپانسبل ہوتا ہے, اور اس کو پورا ہاؤس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارے ہاؤس کی پھر پورے سال کمپٹیشن ہوتا ہے دوسرے ہاؤس کے ساتھ. وہ بہت سیریس ایشو ہوتا ہے, جیتنا ہارنا فلانا, اور پورا اسکول آگے دیکھتا ہے, اور ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. اور پھر سال کے اینڈ میں فٹ بال کا جو ہے ٹیم سر سید ہاؤس کی جیت کے, سر سید ہاؤس کی فٹ بال ٹیم فرسٹ پہ آ گئی, دوسرے ہاؤس کی کرکٹ ٹیم آئی فلانا. پھر ان ٹیمز میں جو جیتتے تھے ان سے اسکول ٹیمز بھی بنتی تھیں.
پھر یہ جو اسکول ٹیمز ہوتی تھی یہ جا کے فکسچرز کھیلتی تھی اور اسکولس کے ساتھ. فار ایگزامپل کیڈ کالج حسن عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پھر کبھی برن ہال ہے, لارنس کالج گھوڑا گلی ہے, کیڈ کالج رزمک ہے, کیڈ کالج کوہاٹ ہے. تو وی ور پلینگ ود آل آف دیز اسکولس. ایچ ایس این کے میں پہلے جایا کرتے تھے, وہ ڈسٹینس اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایچ ایس این کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. تو اٹ واز اے بگ تھنگ اسپورٹس میں. تو اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح سے گیمز آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں نا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی سلیمان یار ہم ان ٹیم سے کیپٹن نہیں بنیں گے, ٹیم بہت ہماری کمزور ہیں, یہ شرمندگی یار نہیں کرنی یار. میں نے کہا یار ایسا مت کرو یار, کم آن کوئی تو بنے گا نا یار. اور ایک رول یہ ہے کہ ایک ٹیم کا ایک بندہ کیپٹن بنے گا. یہ 2 ٹیم سے تم چاہو گے میں کیپٹن بنوں؟ کہ نہیں یار دیکھو تم سینئر پریفیکٹ ہو, تمہاری ذمہ داری ہے یار, ہمیں فورس نہیں کرو. خیر اب کیا کریں؟ میں کہا ٹھیک ہے. اب سوئمنگ ٹیم کیپٹن بھی میں بن گیا اور فٹ بال ٹیم کیپٹن بھی میں بن گیا. اب سوئمنگ ٹیم تو پھر بھی تھوڑی سی ہمارے اتنی برا اس کا حال نہیں تھا, اور میں بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتا تھا. اور میرے پاس ایک بڑا اچھا لڑکا تھا, ابھی بھی چند دن پہلے ملا ہے, سعید احمد, بڑا اچھا اس کے بریسٹ اسٹروک تھا. تو چلو ہم نے کچھ نہ کچھ کام نکالا. فٹ بال ٹیم واز اے ڈیزاسٹر. ہوا یہ کہ جو پہلا میچ ہوا تو لڑکوں نے نا 2 لڑکے تھے یا 3 لڑکے تھے, انہوں نے وہی حرکت کی ہوگی, وہ پیاز والی یا کچھ کرا کے نا یہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے چٹ دکھوا کر یہ ڈسپینسری میں چلے گئے. جب گیم شروع ہوئی تو 11 پلیئرز ہی نہیں ہیں, ہم 8 پلیئر سے کھیل رہے ہیں. جو پیچھے تھا کوئی لڑکا جو ایکسٹرا تھا وہ بھی شاید نہیں آ سکا. اٹ واز اے ڈیزاسٹر. ہم 8 پلیئر سے ہم کھیلے اور جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہو گیا. کوئی 11-0 سے ہم ہار گئے. میں نے جو ہے لڑکوں کو پکڑا, ادھر آؤ تم لوگ یار. میں تم کو شرم نہیں آتی, تم لوگ کیا جب گیم ختم ہوگی اور پوری ذلت پورے اسکول میں پھیل گئی کہ یار سرسید ہاؤس کی جو فٹ بال ٹیم ہے جس کے کیپٹن سلیمان احمد صاحب ہیں, یہ ٹائم ہے ریونج کا. میں تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا یار اس طرح کی ڈیفیٹ. ہاں بل شٹ. میں جمع کیا لڑکے ادھر آؤ سارے, تم جو سینئر پریفیکٹ تھے آگے سارے. میں کہا دیکھو بھائی اگر اگلی دفعہ نا کوئی لڑکا بیمار ہوا تو تم لوگوں کو تو میں چھوڑنا ہی نہیں ہے. بھائی جان دیکھیں, میں کہا بھائی جان کچھ نہیں ہوگا, میں تم لوگوں کو جو پی ٹی کٹ میں بلا لوں گا اور تم لوگوں کو کر دوں گا میں کام خراب. یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگوں کی تو شکل ہی نہیں ہے. اچھا میں خود ایک ایوریج پلیئر, میں کہا تم لوگوں کی شکل ہی نہیں ہے کہ تم کوئی ٹورنامنٹ جیتو یا کوئی میچ جیتو. کہتے بھائی جان کیا مطلب؟ اچھا وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں بیک اپ کروں. نہیں ہم کر لیں گے بیٹا, کرو ہمت کر. میں کہا نہیں تمہاری یہ شکلیں نہیں ہیں. کہتے ہیں آپ بھی یہ بلیو کرتے ہیں؟ ہاں. سب ریلیکس ہو گئے. اچھا بھائی جان پھر میں نہیں جیت سکتے نا, کہہ تو دیا ہے. میں نے کہا پورے سال میں نہیں سمجھتا کوئی ایک میچ بھی تم لوگ جیتو گے, ہم نہیں جیت سکتے. تو بھائی جان کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا سنو میری بات یار, ہارنا تو ہے, سمجھ گئے, نہیں جیت سکتے نا, لیکن خدا کے بندو کوئی عزت سے بھی تو کوئی ہارنا کوئی چیز ہوتی ہے یار. کوئی آنر کے ساتھ بھی تو آدمی ہارے. یہ کیا 11-0؟ ہاں بھائی ہارنا ہے تو چلو 2-0 3-0 تو کم از کم عزت سے. ٹھیک ٹیم ہار گئی 11, آج 11 کل تم 13 پہ پہنچا دو گے تو کیا. اچھا ایگزیکٹ ورڈ میں یاد نہیں ہے لیکن اس طرح کی کانورسیشن ہو رہی تھی. تو میں کہا عزت سے نہیں تم لوگ سمجھتے کہ ہمیں ہارنا چاہیے؟ کہتے ہیں یار اتنا تو ہم کر سکتے ہیں عزت سے ہار. تو میں کہا بس صحیح ہے. اب ہمارا ویژن یہ ہے, ویژن کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا, اب ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے پورے سال عزت سے ہارنا ہے. سمجھ آئی بات؟ کہتے ہیں ہاں میں اتنا تو کر سکتے ہو نا یار. کہ ہاں بھائی جان یہ تو ہم کر سکتے ہیں. چلو بھائی. اچھا اب ہوتا تھا میچ سے پہلے بنتی تھی اسٹریٹجی, ہر ٹیم کرتی ہے. اچھا بتاؤ یار وہ جو کل والی جو ہے نا اقبال ہاؤس کی ٹیم آ رہی ہے, ہاں بتاؤ یار کون کون سے لڑکے ہیں یار. یہ بھائی جان یہ لڑکے ہیں اس گیم میں, تو یہ بڑا اچھا اسکور کرتا ہے, یہ لیفٹ آؤٹ بڑا اچھا ہے, یہ فلانا اچھا ہے. میں اسکوررز بتاؤ ان کے کون ہیں؟ بھائی یہ 3-4 لڑکے ہیں, یہ ہیں جو اسکور کرتے ہیں. میں ٹھیک ہے اب اسٹریٹجی کیا ہے کیا؟ میں کہا ہم نے تو ان کے ہاف میں کھیلنا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے ہاف میں کھیلنا ہے. تو کہنا کیا بھائی جان میں بتا دوں کیا کرنا ہے. میں کہا 2 لڑکے جو ہے نا اس کو کور کریں گے, جو سب سے بیسٹ اسکور ہے. تم نے چھوڑنا ہی نہیں اس کو یار, وہ جہاں جائے اس کے پیچھے چھوڑ دو بال کو یار, آئی ڈونٹ کیئر, یہ بندہ نہیں چھوڑنا. اور اس کو کسی بھی تمہاری اسپرنٹ اچھی ہے نا. ایک لڑکا تھا مولا تمہاری اسپرنٹ بہت اچھی ہے مانو. ہاں جی. میں کہا تم نے اس کے پیچھے جانا ہے. اس طرح سے میں پوری اسٹریٹجی بنائی, اور یہ بتانا نہیں ہے,
اگر یہ حافظ عبدالرازق ہاؤس ماسٹر پتہ چل گیا کہ یہ بدماشوں نے تو پلاننگ ہی ہارنے کی ہے، تو وہ تو جو ہنگامہ ہوگا نا، بولے تم کس طرح کے انسان ہو یار، یہ کیا کون سی تمہیں بتانا نہیں ہے، پتہ چلے گا چھوڑوں گا میں نہیں، یہ بتائیں یہ راز ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اب آئے جناب ہم میچ میں سب ٹیم ممبرس، گیم شروع ہوا. اب اسکول پورا دیکھ رہا ہے، ٹیچرز بیٹھے ہیں، پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں، گیم میچ شروع ہو گیا کہ وہ کہہ رہی ہے کس طرح سے گیم ہو رہا ہے، یہ لوگ تو آگے جا ہی نہیں رہے، سارا گیم ہمارے ہاف میں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ وہ لڑکوں کو جو میچ کیا ہوا تھا نا، تو میں نے وہی اسٹریٹجی چلائی اور وہ ہم نے اسکور نہیں ان کو ہونے دیا. اور ٹیم رہبر زیادہ بہتر ٹیم تھی تو کھیلا، رہبر انہوں نے بھی کیا منورنگ کرا کے ٹھگ 1-0 ہوا، پھر ٹھگ 2-0 ہوا. میں کہا اسٹال کرو بھائی، اسٹال کرو، اپنے پاس ہی گیم بال گھماؤ، ادھر کرو ادھر. تو پلاننگ چل رہی تھی ہماری، اور اللہ کے فضل یہ تھا میرے خیال 3-0 سے ہم ہار گئے. جو ہم ہارے ہیں تیسر صاحب، خوشی کا لحظہ، جو ہمارے لڑکے جو خوش ہوئے ہیں نا، اور جو خوشی سے لپٹے ہیں اور بھاگے ہیں، اور پورا اسکول حیران کہ یار ہم نے کبھی کسی ٹیم کو ہارتے ہوئے اس موریال سے ہی دیکھا. اور لپٹ گئے، اور میں نے کہا یار تم لوگوں نے کمال کر دیا. میں نے بک اپ کیا اور فلانا، اور پھر بعد میں جو میٹنگ ہوتی ہے پوسٹ میچ میٹنگ، میں سب کو بک اپ، میں کہا یار یہ ہوتا ہی گیم یار، کہ بھائی جان دیکھیں نا ہم نے آپ کو کمٹ کیا تھا. میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے، دیکھو بھائی اب اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے. وہ پورا سال ہم نے ایک میچ نہیں جیتا، سبحان اللہ، لیکن ہم نے جو ہے نا عزت سے ہم ہارتے چلے گئے. اور اس ایک سال میں نے سوچا کہ یار اس سال میں جو میں نے سیکھا ہے نا، یہ ہارتے ہارتے شاید میں جیتے نہ سیکھ پاتا، میں اسپورٹس کے علاوہ نہیں سیکھ پاتا. جو لرننگ ہوئی نا، پھر کیا لرننگ ہوتی ہے اسپورٹس سے، کہ آپ کو انجری ہو گئی، مسل پل ہو گیا ہے، اب آپ نے اس مسل پل کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ نے سامنے والے پہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی انجری ہے، تو اب آپ جھکیں گے نہیں، آپ اسی تکلیف میں کھیلتے رہیں گے. یہ ایک لرننگ ہے کہ آپ نے انجری میں بھی کھیلنا ہے. سوئمنگ سے تو مجھے اتنی لرننگ ہوئی اور میری لائف میں اتنا بڑا امپیکٹ ہوا، کیونکہ سوئمنگ ہوتا کیا تھا، ہماری ہوتی تھی 100 میٹر فری اسٹائل ریس ہوتی تھی. تو فری اسٹائل میں ٹھیک تھا. فری اسٹائل میں ایک لڑکا بہت زیادہ اچھا تھا، تو اس سے تو ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، تو بہت ہی کوئی خطرناک ایک لڑکا تھا. خیر پھر وہ بریگیڈیئر بنا اور کافی سینئر پوزیشن میں چلا گیا آرمی میں. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نہیں ہرا سکتے، نمبر 2 پہ تو ہم آئیں گے نا. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے شروع کیا تو ہر لیپ جو ہے نا 25 میٹر کا ہے، رائٹ، تو 4 لیپس ہوں گے نا 100 میٹرس کے. تو رول یہ تھا کہ آپ نے چلے، اور آپ کو سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا ہوتا تھا کہ آپ زیادہ تیز نہ نکلیں. اگر آپ تیز نکلیں گے تو آپ تھک جائیں گے، آپ آخری لیپ میں مارے جائیں گے. آپ نے کسی طرح سے ایسا پیس کرنا ہے کہ جو گروپ چل رہا ہے نا وہ سب کے ساتھ ساتھ ہی آپ ہوں. پیچھے رہ جائیں گے تو کیچ اپ نہیں کر سکیں گے، بہت آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو لوز یور انرجی. تو پہلا لیپ میں کیا ہوتا تھا، سب ساتھ چل رہے ہوتے تھے دیکھ کر. دوسرا لیپ آیا، اب پک اپ ہو رہی ہے اسپیڈ. جب تیسرا لیپ آیا نا، اب تھرسٹ لگ رہا ہے لیکن فل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اگر آپ نے کچھ زیادہ کیا اور مسل پل ہوا تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو سوئمنگ آپ کر نہیں سکیں گے، یو ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ یو آر آؤٹ. جو آخری لیپ ہے اگر اس میں مسل پل ہو بھی جاتا ہے اور آپ اس تکلیف کو کسی برداشت کر کھینچ لیتے ہیں تو ایک دفعہ جیت جائیں گے یا پہنچ جائیں گے، تو اس کے بعد ٹھیک ہے پھر ہسپتال جا کے لیٹ جائیں گے ایک دن، لیکن کام تو ہو جائے گا نا. تو انجری کے ساتھ بھی ہم کھینچ لیں گے، لیکن دوسرے سیکنڈ لاسٹ لیپ میں تو نہیں کر سکیں گے نا آپ کام. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انجری کے ساتھ بھی کتنا پش کرنا ہے. تو یہ جو لیسن چل رہا ہے تو یہ تو لائف لیسن ہے نا، یہ کیسے سیکھیں گے آپ کسی کتاب سے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب 4تھ لیپ آتا تھا نا، تو یہ لیپ ہوتا تھا فل تھرسٹ آن کا، دس از دا ٹائم، ناؤ اٹس میک اور بریک ہے. تو پورا دم ہم لگاتے تھے اس لیپ کے اندر، اور ہم کہتے مسل پول ہوتا ہے ہونے دو، انجری ہوتی ہے ہونے دو. یہ ہم نے میچ جیتنا ہے، اور جناب فل اسپیڈ سب لگتے تھے، اور پھر جو بھی ہوتا تھا رزلٹ. اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا لائف میں؟ فائدہ یہ ہوا کہ ویری ارلی ان مائی لائف، جیسے جب مے بی آئی واز 30 اور سم تھنگ، میں سوچنا شروع کیا کہ یار لائف میں کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ لائف میں دیکھا میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی 83 میں، اور میں دیکھا تھا اراؤنڈ 80 75 77 میں لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں. بہت کم ہمارے کو ریلیٹیو تھے جو کہ 90 تک پہنچے ہوں گے.
83, 84, 85, 81, 79 اس طرح سے، ورنہ لوگ تو پہلے بھی انتقال ہو جاتے. تو میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ یار اگر 80 ایوریج آ رہا ہے تو اگر اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں تو اس میں مطلب 4 لیبس ہیں. فرسٹ 20 ایئرس، 40 ایئرس، 60 ایئرس اور 80 ایئرس کا. تو میں نے سوچا کہ یار تو لائف بھی تو ایک کمپٹیشن ہے نا. مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ تو فٹ ہی نہیں ہو رہا سوئمنگ پول کے اندر. یہ جو ریٹائرمنٹ ہے اٹس ناٹ فٹنگ دس، یعنی دا سائیکی آف سوئمنگ ڈز ناٹ ایکسیپٹ دس. بلکہ وائس ورسا. ہاں، آپ ریٹائر ہو جائیں گے 60 سال میں اور آپ بیٹھ جائیں گے. جبکہ سوئمنگ یہ سکھا رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اسٹرینتھ لگتی ہے وہ تو لاسٹ 20% میں لگتی ہے نا، وہ لاسٹ لیپ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے زیادہ انرجی لگنی ہے آخری لیپ میں. تو یہ ایک بہت بڑی لرننگ تھی میری لائف کے اندر. اور پھر میں نے جب ہسٹری پڑھنا شروع کی تو میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ہیلتھ جو ہے وہ پور ہو. میں چاہتا میری ہیلتھ اچھی ہو جب میں 60 کو ہٹ کروں. میں چاہتا ہوں میری فیکلٹیز اچھی ہوں، میں چاہتا ہوں میں صحیح پوزیشن ہوں. تو میں نے سوچا کہ جو لاسٹ لیپ ہے وہ تو سب سے کریٹیکل لیپ ہوتا ہے. تو جب میں 60 ہٹ کروں تو کتنے بچے میرے پاس ہونے چاہیے؟ 3 4. کیوں؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے کریٹیکل لیپ ہے لائف کا، آئی شوڈ ہیو مور چلڈرن ٹو سپورٹ می. یعنی پوری چیز، یعنی اس اسپورٹس سے شاید اگر میرے پاس وہ ایکسپیرینس نہ ہوتا یا کسی پاس نہیں ہوگا تو وہ یہ بہت اہم لیسن آف دا لائف مس کر جائے گا. جب بائی دا ٹائم وہ اپنے انٹلیکٹ سے سمجھے گا دیر ہو چکی ہوگی. تو مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ وین آئی ول ہٹ 60 میری ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، میری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، میرے بچے زیادہ ہونے چاہیے، میری ریلیشن شپس ویل پوزیشن ہونے چاہیے. آئی شوڈ بی پوزیشنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اللہ کے فضل سے یہ فائدے ہوئے. تو اسپورٹس سے یہ فائدے ہوتے ہیں. فٹ بال کے اندر میں کیپٹن تھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یار یہ تو پوزیشنز کتنی کریٹیکل ہوتی ہیں. واقعی. ہاں، کہ جو لیفٹ ان ہوتا ہے اس کی ایک الگ سائیکالوجی ہوتی ہے، جو لیفٹ آؤٹ ہوتا ہے اس کی الگ سائیکالوجی ہوتی ہے، رائٹ ان رائٹ آؤٹ الگ ہوتا ہے، سینٹر فارورڈ کی الگ مینٹالٹی ہوتی ہے. اور یہ ایک خاص مینٹالٹی کا لڑکا وہاں اچھا کھیلے گا اور وہ پوزیشن آپ کو ایک خاص مینٹالٹی پہ کر دیں گی ڈیولپ. میں کسی کو انٹرویو کر رہا ہوں تو اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ فٹ بال پلیئر ہے تو مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں پوزیشن کون سی تھی، کس پوزیشن پہ تم کھیلتے تھے. صرف اس کی پوزیشن سے میں اس کی پرسنالٹی کا اسیس کر لوں. یہ سینٹر فارورڈ تھا، یہ گول کیپر تھا، یہ لیفٹ بیک تھا، رائٹ بیک تھا. یعنی رائٹ آؤٹ لیفٹ آؤٹ میں فرق ہے، بہت فرق ہے. کہ رائٹ آؤٹ یوزلی تو آپ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو رائٹ آؤٹ کو کک لگانا بہت آسان ہوتا ہے. جو لیفٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ رائٹ ہینڈڈ ہوگا، اس کو اپنے آپ کو پوزیشن کر کے مارنا ہے. وہ اس طرح سے نہیں کھیل، تو ہی نیڈس ٹو بی ویری کریٹو، مور کریٹو دین دیٹ پرسن. سینٹر فارورڈ کے اوپر تو سب کی نگاہیں ہیں جی. اس کو آپ نے بال دینی ہے، اس نے لے کے جانا ہے. تو امیزنگ. اس طرح چیس کی ایگزامپل ہے. تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں سامعین کے لیے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ اسپورٹس کو جو ہے نا انڈر پلے مت کریں. ڈونٹ ڈو اٹ. اچھا، ہاکی کے الگ طرح سے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، ہارس رائڈنگ الگ کرتی ہے ڈیولپ، کیونکہ ہمارے پاس ہارس رائڈنگ نہیں تھی. اٹ ڈز ڈیولپ ڈفرینٹلی. جو اسپورٹس میں سمجھتا ہوں یا گیمز میں جو ہے نا، یہ چیس بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. آپ اپنے بچوں کو چیس سکھائیں. اب اس کے اندر ایک وہ بحث ہے کہ جی یہ تو حرام ہے فلانا ہے. تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے بھی چیس کھیلنا چھوڑ دیا. جو ہمارے استاد تھے مولانا اسماعیل صاحب، وہ چیس کے شوقین تھے. تو میں نے کہا وہاں صاحب کیسے چیس کھیلتے ہیں، یہ تو حرام ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ مباح ہے. بلکہ کچھ کنڈیشنز میں اگر آپ اس نیت سے کھیلتے ہیں کہ آپ اسٹریٹجی سیکھیں تو یہ تو مستحب ہے. جب ہمارے شیخ یا ٹیچر ہم یہ سمجھا رہے ہیں اور خود اچھے پلیئر ہیں، تو وہ میرا پونی نکل گیا، ذہن سے کنفیوژن نکل گئی. تو پھر میں نے چیس کھیلنا شروع کر دیا. تو چیس سے تو فنومنل لرننگ ہوتی ہے، اور چیس ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، خصوصاً اس زمانے میں. یعنی یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا، یہ تو ڈیمیجنگ ہے جی. یہ تو آپ کے بچے کو ڈیمیج کر رہا ہے، اس کی کانسنٹریشن ختم کر رہے ہیں. جب میں اپنے بچوں کو چیس سکھایا ہے اور جب میرے بچوں کو بٹھایا تھا نا، میں چیس کھیل رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ 1-1.5 گھنٹے بورڈ کو دیکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا کانسنٹریشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور چیس آپ کو تو اسٹریٹجی سکھاتا ہے نا کہ تھنک بیونڈ، یعنی آپ پہلے سے چیزیں پوزیشن کرتے ہیں فار سم تھنگ ٹو ہیپن. اپنے دشمن کی چال کو
پرسیو کرنا کرنا سیکھتے مطلب بہت جو اس نے ابھی ذہن میں سوچ کے چلنی ہے. تو یہ تو ہائٹ ہے نا کسی بھی گیم کی. بہت ہی. یہ جو ایرینینز ہیں یہ چیس کے بہت اچھے پلیئرز ہوتے ہیں. یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. رشین تو ٹاپ پہ. ہاں تو آپ دیکھیں رشین کی جو ملٹری پلاننگ ہے, ایرینینس کی ملٹری پلاننگ ہے, وہ اس کے سپیریئر ہونے کا میری نگاہ میں ایک ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس چیس بہت کامن ہے. دے پلے چیس اینڈ دے پلے چیس ود اے پیشن, ہے نا. ایک شعر آ سنا دوں. تو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس موجودہ کنفلکٹ کے بھی اگر آپ ہو سکتا ہے کریٹیکل اسٹڈی کریں. میں سمجھتا ہوں جسے میں ہائپوتھیسس, رائٹ, یہ میرا مفروضہ ہے کہ شاید اس لیے اچھے ہیں کہ چیس یہ لوگ کھیلتے ہیں بہت اچھا. رشینز بھی چیس بہت اچھا کھیلتے ہیں, رشین بھی بہت اچھی اسٹریٹجی بناتے ہیں. امریکنز نے جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز بنائے, رشین ہم نہیں بنائیں گے زیادہ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. انہوں نے کہا کہ ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئرس کو میزل ٹیکنالوجی سے کاؤنٹر کر دیں گے. اور ان کی بات صحیح نکلی. انہوں نے دور سوچا. دے ڈونٹ ہیو ٹو ہیو دیز کریزی ایئر کرافٹ کیریئرز آر ناٹ ناؤ ویری افیکٹو. جی اب دیکھنے فیل ہو گیا ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ ایران نے میزائلس کے تھرو کر دیا. ایران کو پتا تھا کہ ہمارے پاس یہ نہیں آئے گی, ایئر فورس ہم نہیں کر سکتے, تو ہم اے سیمیٹریکل وارفیئر کریں گے, تو ہم میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے. تو شعر یہ ہے کہ رستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے, فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا. رستہ ہے کہ کٹتا جاتا, میرا نہیں ہے شعر, رستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے, فاصلہ ہے کم نہیں ہوتا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو برسوں لگتے ہیں حادثے کو اور برسوں لگتے ہیں کسی بڑے کام کو. تو جب مجھے یہ سمجھاتے تھے ہمارے والدین, ہمارے دوست, ہمارے رشتے دار, اللہ کے لیے یار یہ بچوں والے بند کرو یار, کہ میں نے کہنا شروع کر دیا مجھے 12 بیٹے چاہیے. یہ الگ کہانی کبھی آئے گی تو وہ شادیوں میں آ جائے گی. تو میں کہتا کیوں نہیں چاہیے بھائی, کیوں میں نے کہتا بھائی میرے 6 پروجیکٹس ہیں, ہر پروجیکٹ پہ ایک لڑکا, ایک اس کا بیک اپ, 6 × 12 ہوتا ہے. اس میں ایک پروجیکٹ کون سا تھا, نیواو ریڈ انڈینس کا, کہ میں نے 2 لڑکوں کو تیار کرنا ہے. دونوں چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, کم ایک تو جائے یار یہ کام تو کرو. میں بہت فیل کرتا ہوں کہ میں نہیں کر سکا. تو جب لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت پھنس جاؤ گے, ان کی تربیت کا مسئلہ ہے, ان کی ایجوکیشن کا کیا کرو گے, یہ کرو. یار 12 لڑکے کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچے ٹول کتنے ہوں گے, میں کبھی 18 تک تو ہو ہی جائیں گے. 18 بچے تو کچھ لوگ سمجھتے مذاق کر رہا ہوں, کچھ لوگ سمجھتے. لیکن وہ جو چیس کی مینٹالٹی تھی نا, چیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت پہلے سے اپنے مہروں کو پوزیشن کر رہے ہوتے ہیں, نوئنگ کہ ہمیں ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بہت سارے مووز کے بعد یہ چاہیے ہوں گے, تو ہم نے ابھی ان کو پوزیشن کرنا ہے. کیونکہ اس وقت پوزیشن میں نہیں کر سکتے یار, کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, بہت لمبی اسٹریٹجی بنائیں گے اور سامنے کوئی خطرناک بندہ آ گیا تو ایسا تھوڑی کہ آپ ہلکا لیں گے. وہ کھیل رہا ہے تو آپ کو تو اسٹرگل میں ڈالے گا نا وہ, تو آپ بھی تو لانگ ٹرم سوچیں گے. تو میں کہا کوئی بات نہیں, اگر میں چیس نہ کھیلتا ہوتا اتنے بچے نہ ہوتے. ماشاء اللہ آج میرے جو 22 بچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, 10 بیٹے اور 12 بیٹیاں جو ہیں, یہ میری رائے ہے, اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو چیس کھیلنا تھا نا, میں کوئی بات نہیں, ابھی تو چھوٹے ہیں نا, کب تک چھوٹے رہیں گے. جب میں اس ایج میں آنے والا ہوں گا, جب مجھے ضرورت صحیح ہوگی, میں لاسٹ لیپ ہوگا, تو یہ میرے مہرے پوزیشن ہو جائیں گے نا صحیح جگہ پہ انشاءاللہ. الحمدللہ یہ نیت تھی اور وہی ہوا. بھئی لاہور سے میری فیملی اسلام آباد چلے گی, چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لاہور رہ گیا, تو مصباح الاسلام لاہور شفٹ ہو گیا ہمارا بیٹا اپنی بہو کے ساتھ, چھوٹی بچی کے ساتھ. تو وہ گھر پھر میرے پاس ایکسیسیبل ہو گیا, آج اسی گاڑی میں ہم آگے پہنچے. جی بالکل. تو اب یہ لڑکا ہوتا ہی نہیں, فضول ان کے ایڈوائسز کے چکر میں یہ بچہ ہوتا ہی نہیں میرے پاس. تو یہی کس طرح سے گھر ہوتا. اب آپ خود سوچیں نا, ایک شہر میں جہاں سے آپ کو فنڈ ریز بھی کرنا ہے, آپ کے کلائنٹس بھی رہتے ہیں, ہمیں یہاں بھی آنا ہے, ایک گھر ہونا کتنا بڑا ایسیٹ ہے آپ مجھے بتائیں. کاسٹ تو چلو ٹھیک ہے, باقی ایسیٹ کتنا ہے. مصباح میں اس کو کہا یار سنو یار یہ کپڑے استری کرنے, سورکیس نے ٹھیک بابا. فجر کے بعد بیٹھا بیچارہ, اس نے سارے کپڑے استری کیے, لے جا کے گاڑی میں لگایا, ناشتہ لا کے دیا. تو جب میں گاڑی میں پہنچا تو کپڑے لگے ہوئے تھے, بیگ رکھے ہوئے تھے, اور اس کو اپنے نئی گاڑی دی ہے تو ہم آرام سے کروز کرتے ہوئے آ گئے. میرا بڑا بیٹا جو ہے ماشاء اللہ, وہ نخلا جو ہمارا پروگرام ہے افغانستان میں, اس کا بھی پوڈ کاسٹ میں تفصیل آئے گی کہ
کہ وہ کیا پروجیکٹ ہے، تو اس کے اندر وہ ہر مہینے جاتا ہے. خیر اب تو راستے بند ہیں، تو آپ کا اپنا بیٹا جا رہا ہے ہر مہینے، وہ اس پروجیکٹ کے اندر انوالوڈ ہے، وہ ایموشنلی انوالو ہو چکا ہے. جو پشتون لوگ ہیں نا وہ بہت اس کو پریمیم دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں تو آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا آپ کو. تو یہ ریپرزنٹیشن کیسے ہوگی جب بیٹا نہیں ہوگا؟ تو سوچیں نا. تو کہنے کو یہ تھا، یہ گیمز سے یہ آپ کی مینٹالٹی ڈیولپ ہوتی ہے چیس سے کہ ایوری تھنگ ناٹ گونا ہیپن دا نیکسٹ ڈے. آپ نے نا بہت ٹائم لگا کے کرنا ہے. اسی لیے چونکہ میں چیس کھیل رہا تھا اور میں چیس ماسٹر تھا، تو میں کہا ٹھیک ہے، میں میٹرک میں ہوں نا، انہوں نے مجھے بٹھا دیا ہے تو میں تو بدلہ لوں گا نا، تو ٹھیک ہے میں 2 سال ویٹ کرتا ہوں. آئی ول پوزیشن مائی سیلف فار دیٹ فائنل شو ڈاؤن. آئی ول پوزیشن ایوری تھنگ اکارڈنگلی. تو میں بہت آرام سے میں 2 سال گزارے پلان کرتے 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 اور جب وہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ تو ہو گیا کہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا نا گیمز نے کتنا فائدہ دی. ہاں کتنا فائدہ، یعنی گیمز سے ہوا فائدہ. اکیڈیمکلی میں اوپر آ گیا، اور کریکٹر میں اسکول میں تو میں سنبھال گیا، اور جو ہے وہاں عشق بچا گیا. وہاں اللہ نے ابھی غلطی سے وہ نام منہ پہ آنے والا تھا، اللہ کوئی نہیں، ہم نے اس کو بیپ کر دینا تھا. ہاں ڈیلیٹ کر دینا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو پتہ جاتا نا یار. تو میرے پتہ چلا، میں تو نہیں، وہ تو نہیں پتہ چلنا چاہیے. میں تو ایک درویش انسان ہوں، جو بھی ہے تو اور لوگ بھی ہیں. خیر اینی وے، وہ تو اس نے وہ کریکٹر کو بچا لیا. اس طرح سے 4 ایلیمنٹس تھے. وہ فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ پٹائی سے آ گئی. تو بعد اینڈ آف 8th گریڈ تو میں پھر وہ کنٹینیو. اچھا لائف اسٹائل ہی ایسا تھا کہ اگر آپ پہلے ہی خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسی اسپورٹس آپ کو ڈیولپ کریں. یہاں جب میں نے کراچی اوپن کھیلا تھا ایک دفعہ، تو اس کے لیے مجھے روزانہ کوئی 1.5 مہینہ نا، میں روزانہ کوئی 30 کلومیٹر سائیکل چلاتا تھا. ہاں روزانہ 30 کلومیٹر سائیکل چلاتا تھا، 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوئمنگ کرتا تھا، اور میں 4 گھنٹے ڈیلی کورٹ پہ ہوتا تھا. 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام کو. اچھا اس سے زیادہ کریں گے تو ڈیمیج ہوتا ہے، پھر انجری ہوتی ہے. ہارڈ کورٹ ہوتا ہے نا، یو کی ناٹ ڈو ایٹ. مطلب ٹینس میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کھیلے جا رہے ہیں پتہ انجری ہو کے بیٹھ جائیں. تو جب اس طرح کا آپ تیاری کر رہے ہیں ایک ٹورنامنٹ کے لیے، تو ظاہر بات ہے اس کا تو آپ کو بینیفٹ ہوگا نا فزیکل اسٹرینتھ کے اندر وغیرہ. اب یہ سارے ایلیمنٹس اللہ نے پوزیشن کر دیے تھے کس چیز کے لیے؟ سلیمان احمد روازی نے میکنگ. ہاں اس ریونج کے لیے. اب ہوا یہ کہ جب میں میٹرک میں یعنی بورڈ کے ایگزام سے چند مہینے پہلے یہ پورا ثانیہ ہو گیا اور اسلامی سوسائٹی ختم ہو گئی، تو یہ لوگ مجھے یہ کہتے تانے دیتے تھے کہ تم جو ہے نا مولوی ہو گئے اور تم جو ہے دیندار ہو گئے نا، تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے، پوزیشن نیچے جائے گی. نہیں، جنرلی یہ کہا جاتا تھا کہ جو مولوی جاتے ہیں نا وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، بس ملنگ ہو جاتے ہیں، فلانا ہو جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوتے بھی ہوں گے، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا. یہ بھی ایک تانا تھا کہ تم ایسے ہو جاؤ گے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ پورا ہنگامہ چل رہا تھا اسلامی سوسائٹی کا، اور یہ ٹسل چل رہی تھی اسکول کے ساتھ، تو کانفرنٹیشن، یہاں وہ پہلے اختلاف سے ہوتے ہوتے کانفرنٹیشن میں بات آ چکی تھی، تو ظاہر ٹائم بہت لگ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے پڑھائی پہ تھوڑا بہت امپیکٹ آ تو رہا تھا. اور میں اس کو کافی محنت کر رہا تھا کیونکہ مجھے تو انیشلی بورڈ میں پوزیشن لینی تھی. لیکن جب یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا اور یہ تانے آنے لگے کہ تم کسی کام کے نہیں رہو گے، تو اب وہ نیت بدل گئی. اب مجھے بورڈ میں پوزیشن اس لیے نہیں لینی کہ مجھے نام وہاں لگانا ہے، مجھے بورڈ میں پوزیشن اس لیے لینی ہے کہ مجھے انہیں کنونس کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں، میں سدھر گیا ہوں، میں تھریٹ نہیں ہوں. جو لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا، گیم میں بھی اچھا ہو گیا، کریکٹر وائز اچھا ہو گیا، اس مطلب دے ہیو سکسیڈیڈ ان مولڈنگ می. تو مجھے ان کو پہلے تو یہ امپریشن دینا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہنگامے کو بنا کر مجھے سینئر پریفیکٹ نہ بنائے. اگر میں سینئر پریفیکٹ نہیں بن سکا نا تو آئی ہیو لاسٹ. تو پہلا کام تو یہ پکڑنا ہے. اس مثال ایسے کوئی بندہ یہ سوچے آرمی کے اندر کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے اس ملک میں، تو سب سے پہلے تو میں چپ کر کے نا چیف آف آرمی اسٹاف بنوں. اگر کوئی اس طرح سے سوچنے لگے وہ تو بہت ساری چیزیں چھپا لے گا، وہ تو سسٹم کے ساتھ بالکل الائن ہو کے چلے گا جب تک وہ آرمی چیف نہیں بنتا. اور جب بنے گا تو پھر کھلے گی بات، مارشل آ جائے گا کہ کچھ ہو جائے گا. اور مجھے پھنسایا نہیں، میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح سوچے گا
تو اگر کوئی آرمی آفیسر ایسا اگر اس کا کوئی بڑا ویژن ہو تو اگر ایسا سوچ رہا ہے تو وہ تو بہت زیادہ کنفارم کرے گا نا. وہ تو کوئی ہنگامہ, اچھا اور ایک بندہ جو پہلے ہنگامہ کر چکا ہے اور پورے بدنام ہو چکا ہے اور آلموسٹ کو ایکسپیل کیا جا چکا ہے, تو اس کو تو اور زیادہ محنت کرنی ہے پروو کرنے کہ آئی ہیو کنفارمڈ. تو اس کے لیے اب پوزیشن امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے گیمز میں اچھا ہونا امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے جو ہے کریکٹر امپورٹنٹ ہے, سمجھا. اچھا اب اللہ کا فضل یہ ہوا تھا کہ یہ جو نمازیں ویسے شروع ہو گئی تھیں تو وہ تو ویسے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا تھا معاملہ. اب ہم اس لیے نئی لڑکیوں کو دیکھتے تھے کہ جی اس خاتون کے ساتھ کوئی جو ہے مجھے بے وفائی ہو جائے گی. اب تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے نا, اللہ نے منع کیا, تو وہ وفا داری جو ہے اس کے سورس بدل گیا, وہ پیچھے بیک پہ شفٹ ہو گیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ قرآن اور اس سے نا تو مجھے نا احساس ہونا شروع ہوا, کیونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے دادا والی کہانی مجھے نہیں پتا تھی نا. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار میں تو اتنی غلط کمپنی میں پھنسا, پھر اللہ نے نکالا اور اللہ نے اتنا زیادہ نواز دیا, اور جو ہے اس سب جھگڑے میں میری اسپیکنگ ایبلٹی بہت بہتر ہو گئی. یہاں تک تقریریں کرتے تھے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی بیکیم دا بیسٹ ڈبیٹر آف دا اسکول, میں ڈبیٹس جیتنے لگ گیا. آئی بیکیم دا بیسٹ رائٹر آف انگلش سوسائٹی. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے میرے ساتھ. تو میں کہا ہاں ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کو آگے کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ہم جیسے گدھوں کو بھی اللہ آگے کر سکتے ہیں, ہم سے بھی کام لے سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دے رہے ہیں جبکہ میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوں, تو یہ تو بہت بڑا فیور ہے نا. تو اگر کوئی آپ پہ فیور کرے, میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں, تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ فیور ڈیزرو ہی نہیں کرتے؟ بہت زیادہ ممنون ہوں گے. ہاں, یعنی بچہ تنگ کرے, والدین کو پریشان کرے, وہ اس سے محبت کریں, یا میں اپنے دوست کے ساتھ جو ہے برا سلوک کروں, وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے, تو آپ ایک تو ممنون ہوں گے اور آپ شرمندہ بھی ہوں گے. جی. اور جو شخص آپ سے یہ کر رہا ہے وہ اور اس بندے وہ اینٹی ایسی ہے کہ اس میں کوئی خامی نہ ہو, آپ کو اس میں کوئی برائی نظر نہ آئے, جی, تو یہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو اس بندے سے محبت ہوگی. تو ہوا کیا کہ اللہ کے فضل سے نا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا اب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں محبت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں محبت. اب جب مجھے محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے, تو ہوا یہ کہ آئی اسٹارٹ ٹو ریئلائز, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ محبت کہتے کس کو ہیں, سمجھ فیلنگس. تو مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ میں جا رہا ہوں ٹرو محبت کی طرف, کہ میں ایکسپیرینس کر چکا تھا وہ عشق مجازی میں کیا فیلنگز ہوتی ہے, یاد آنا, فیل کرنا, پوزیسو ہونا. اب جناب میں یہ نہیں کہتا بھائی لوگ جا کے عشق کریں اللہ سے, وہ کوئی الٹا نہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں, وہ تو ہو گیا. لیکن میرے کیس میں تو یہ ہوا کہ مجھے آئی کین ناؤ سینس کہ نہیں یہ جینون جا رہا ہے. پھر پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوئی, اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہونی ہے کیونکہ وہ ان کے نبی ہیں, اور پھر حضور کی سیرت ایسی تو ان سے ہونے لگی. پھر اسلام سمجھ آنا شروع ہو گیا. میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی کہ مجھے شدید نفرت تھی نا غیبت سے جب میں چھوٹا تھا. ہمارے خاندان میں خواتین جو ہیں, ہماری آنٹیاں اور جو بھی تھے وہ کرتے تھے ایک دوسرے کی برائی. جب میں چھوٹا تھا تو مجھے وہ اتنی شدید برا لگتا تھا نا کہ کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے کی برائی. لیکن جب میں 15 سال کا ہوا اور پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ غیبت تو گناہ کبیرہ ہے. تو میں نے کہا یار وہ چیز جس سے میں اتنی شدید نفرت کرتا ہوں اس کو اسلام گناہ کبیرہ کہہ رہا ہے. واو یار اسلام. پھر اسلام کہہ رہے, جیسے میں نے کہا نا, میں نے کہا تھا میں کبھی وہ نہیں کروں گا کسی کے ساتھ, میں جو ہے بیک آؤٹ نہیں کروں گا, بے وفائی نہیں کروں گا. جب میں پڑھنا شروع کیا میں نے کہا وہ تو وفاداری ہے, اسلام سکھاتا ہے, امانت داری اسلام سکھا رہا ہے, سچائی اسلام سکھا رہا ہے, کرج اسلام سکھا رہا ہے, اور جو ہے باطل کے سامنے نہیں جھکنا اسلام سکھا رہا ہے. تو ظاہر بات ہے بھائی اب کم آن, جب ایک چیز آپ فطرتاً کسی چیز سے آپ امپریسڈ ہیں اور وہی دین آگے وہی چیزوں کو امپریس وہ کر رہا ہے, پھر نگاہوں کی حفاظت کرو, مت خواتین کو دیکھو بھائی لو اسلام وہ سکھا رہا ہے, شراب سے دور ہٹو, زنا بری چیز ہے. تو میں نے تو جو نیچرل تھا اللہ کا فضل تھا بھائی, مجھے تو اللہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اس لیول کی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے یا جو صحابہ کی تھی, میں تو نہیں کلیم کر سکتا. لیکن یہ بھی میں کہوں گا کہ جی ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے. تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی, اسلام سے محبت ہو گئی.
اچھا پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ بیوے شیویں ہوتی ہیں ان کے بعد آتی ہیں. یعنی ان محبتوں کے بعد ان کی محبت آنی چاہیے نا, یہ اوپر کیسے آئیں گی؟ یہ تو کوئی سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اب تیاری ہو رہی ہے ایک اور ٹریک, ریونج کی, ایک اور ٹریک کی, ایک اور ٹریک ہے, ریونج آنا ہے نا. تو اب ہوا یہ کہ میٹرک امتحان ہو گیا اور میں نے جو ہے نا دبا کے پڑھائی کی, اور میں نے اب جو پڑھائی تھی نا وہ ایک پیشن کے ساتھ تھی اور ایک ویژن کے ساتھ تھی کہ نہیں مجھ کو جو ہے نا بدلہ لینا ہے, مجھے پوزیشن چاہیے اور مجھے ان لوگوں کی یہ تانوں کو میں نے کاؤنٹر کرنا ہے. ایک بہت عجیب و غریب جو ہے نا ایک خود کلامی ہوئی ہے, ڈائلاگ ہوا جو میری لائف کا بہت ڈیفائننگ ڈائلاگ ہے. بتا دو ہوا یہ. اچھا شیطان تو ہوتا ہے نا, اس وسوسے تو آتے ہیں. تو میں اس چکر میں پھنس گیا کہ میں نے کہا یار سلیمان احمد صاحب, میں تو صحیح جا رہا تھا بہت تیزی سے اور ترقی کر رہا تھا, اب یہ دین کا معاملہ آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ واقعی میں لوز کر جاؤں, نئی پوزیشن آ سکے اور میں پیچھے رہ جاؤں یا یہ نکال دیں. ہو سکتا ہے نا. تو اگر اس پوائنٹ پہ یار میٹرک میں چند دن رہے آپ اسکول سے نکل جائیں گے تو آپ کا تو گیا کریئر یار. آپ کہاں جا کے پھر ایڈمیشن لیں گے, ایک سال تو شاید چلا جائے گا اور پھر وہ جو ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی گھر والوں کے سامنے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایکسپیلڈ, اور وہ ایکسپیل بھی سامنے آ رہا ہے اور ایک عجیب پریشانی. تو میرے ذہن میں خیال ایک چیز نے کہا یار تم ایسا نہ ہو کہ تم دین کے چکر میں نہ تم کو دین ملے نہ دنیا ملے, دنیا سے بھی جاؤ دین سے بھی جاؤ. اس طرح کی کسی نے کوئی بات کہی یا میں نے سوچی, مجھے یاد نہیں, یہ بات میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گئی. میں کہا یا اللہ ایسا نہ ہو کہ دین بھی نہ ملے, نہ یہاں آ کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے, کہ یہاں تو کم از کم دین تو دنیا تو بن رہی تھی نا, اب آپ دین کے چکر میں تو یہ بھی نہ ملے, یہ بھی میں فیل کر جاؤں اور دنیا بھی نہ ملے تو کیا ہوگا, کہیں کا بھی نہیں رہوں گا. یہ میرے ذہن میں چلتا رہا چند دن, اور میں اس کو ریزالو نہیں کر پا رہا تھا. مجھے یاد ہے ایک دن جو تھا وہ مغرب کا ٹائم تھا, میں مسجد سے نکلا اور مجھے وہ اسٹیپس بھی یاد ہیں سر سید ہاؤس کے, جو میرا ہاؤس تھا. میں چل رہا تھا اکیلا, چلتا ہوا جا رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کیا کروں یار, کیا ہوگا. اچھا ہو سکتا ہے کوئی اور 15 سال کا لڑکا جو ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑے ایشوز نہ ہوں, لیکن ہمارے لیے تو لائف ڈیتھ ہوئی تھی یار. لائف ہیڈ بیکم ویری سیریس فار می, رائٹ. تو سوچ رہا تھا میں کہ اللہ کیا ہوگا, اور ایسا نہ ہو کہ دین بھی نہ ملے دنیا بھی نہ ملے, نہ یہاں کروں نہ وہاں کروں. تو پھر اللہ کے فضل سے مجھے خیال آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں نے کہا یا اللہ سپوز کریں کہ میں اس فکر میں ہوں اور دین نہیں ملے اور دنیا مل گئی, تو الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہے اس دنیا کا جب دین ہی نہیں ہو, تو کیا ہوا. بہت خوب. تو میں نے دعا کی اللہ سبحانہ لگ کر. اچھا اس وقت جب آپ مصیبت کوئی بھی ہو, اس میں میرا I'm not only one, کسی بھی بندے کو مصیبت میں ڈالیں گے نا اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے. جی اللہ سے مانگے گا, اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں یار. اب ضرورت پڑ گئی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو اللہ سے انسان مانگتا ہے. سمجھے نا, وہ جو ہوتا ہے نا جیسے ہم سوئمنگ انسٹرکٹر ہیں تو لائف گارڈ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا, اور جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا اس کو پوری کائنات اس لائف گارڈ میں نظر آتی ہے. بالکل ایسے وہ چیخے گا بھی, آواز بھی دے گا, بلائے گا, بھائی آئی ایم ڈراؤننگ یار فار گاڈ سے ادھر آؤ. وہ لائف گارڈ جس طرح آپ دیکھتے بھی نہیں تھے, آپ کو پتہ بھی نہیں کون ہے, سڈنلی ہی بیکمز دا سینٹر آف یور لائف. ایک لائف گارڈ. واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ماشاء اللہ. جب پھنس رہے ہیں اللہ, یہ تو ہیومن نیچر ہے نا. یا تو کوئی آدمی اللہ حفاظت فرمائے اتنی بدبختی ہو, اللہ حفاظت فرمائے کہ مصیبت میں بھی اللہ یاد نہ آتے ہوں, وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آمین. تو پھر میں نے لگ کے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور میں کہا اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے دین نہیں دینا نا تو میری دنیا برباد کر دیں, مجھے نہیں چاہیے. کیسی دعا میں. ہاں یار, یعنی وہ اسٹیپ چلتے ہوئے وہ اتنے میں نے اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے قبول کر لیا ہوگا کہ میں پورے جو ہے نا اس سے میں نے دعا مانگی تھی سوچ کر اور استحضاء ڈوب کر. میں کہا اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دین نہیں ملنا ہے نا, آپ میری دنیا برباد کر دیجیے گا, مجھے نہیں چاہیے دنیا. اس سے کیا فائدہ ہوا کہ ایک دم سے کلیئرٹی ہو گئی. اب وہ جو ڈبل مائنڈنیس تھا ختم ہو گیا. میں لگا دو جو لگانا ہے پورا دین پہ لگا دو, مل گئی دنیا, مل گئی نہیں ملی تو ٹو ہیل ود اٹ, کوئی بات نہیں. کلیئرٹی جو ہو گئی. ہاں لگایا دم ہم نے. اب جو 2-3 باتیں پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تو ایگزام ہو گیا, میٹرک کا امتحان ہو گیا. اب اس میں یہ سارے شہر کے بچے یار, اس میں ڈاکٹر طارق جدون صاحب آئی کیو از مچ ہائر دین مائی آئی کیو, اور ریکٹر ہیں
لمس کے، تو بہت سینئر پوزیشن میں ڈاکٹر ہو گئے. اس میں اس کا نام تھا عبید نور الہی، وہ لڑکا تھا نا، وہ آج کل بہت سینئر سرجن ہے یو ایس کے اندر. وہ اس کے اندر عزت خان، اس میں باسط خان عرشی، اس کے اندر جو ہے نا یہ ٹاپ کے لڑکے تھے. تو خیر میں سیکنڈ تو آ ہی رہا تھا نا، عزت خان میرے سے میں پکڑ نہیں پا رہا تھا. تو 2 ایونٹس ہوئے بہت سگنیفیکنٹ. پہلا ایونٹ یہ ہوا کہ رزلٹ آیا اور رزلٹ میں عزت خان ٹاپ دا بورڈ. چلو بھائی، ایبٹوا پبلک اسکول سے عزت خان بورڈ میں ٹاپ کر گیا پورے صوبے میں، گولڈ میڈل، اخبار میں تصویریں. اور ہم جو ہے 5th پوزیشن پہ آ گئے. اور یہ جتنے شیر تھے نا یہ سب نیچے آئے. 7th 11th 9th اس طرح کی پوزیشن باقی. تو میں سیکنڈ پہ آ گیا. اس سے تو بہت بڑا ایک ایونٹ ہو گیا. اور ٹیچرز نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم ہماری تربیت کی وجہ سے اور ہمارے اٹینشن کی وجہ سے ہم نے ایک ریبل کو کتنا زبردست ہیرو بنا دیا. ہیرو بنا. ہمارے جو میرا ایک رائے ہے کہ ہمارے پیرنٹس تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہمارے والد صاحب کو فون کیا کہ بھی آپ کا بیٹا تو پوزیشن آ گئی ہے اور اخبار میں تصویریں آ گئی ہیں. تو بابا حیران، امی سب شوق میں تھے کہ وہ تو پریشان تھے نا کہ یہ تو مولوی ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. وہ تو ایک ہنگامہ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی. تو کیا ہوگا پڑھائی میں بیچارہ کچھ نہیں کر سکے گا. بابا کو ہمارے سٹی بینکر سمجھا رہے تھے آپ نے کہاں پھنسا دیا اس بچے کو یار، یہ تو دنیا کا بھی رہے گا، یہ تو یہ کام کرے گا تو کیا پڑھے گا، یہ مولوی بن چکا. تو وہ بیچارے پریشر میں تھے. تو ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یار کسی بیچارہ نکل آئے یار کس مشکل میں، اسکولنگ پوری ہو جائے. ہاں وہ بورڈ میں پوزیشن آ گئی. زبردست ہو گیا کام. اور اللہ کا نظام یہ چلا کہ بایولوجی میں آئی ٹاپ دا بورڈ. اللہ بڑھے، کیوں مجھے بایولوجی اچھی لگنے لگی تھی جب مجھے انجینئرنگ جانا تھا. خیر یہ پوزیشن آ گئی اور جناب تصویریں آ گئیں، سب کچھ ہو گیا، کمال ہو گیا. اب تو سکسیس سٹوری ہو گئی. ہو گئی نا، سکسیس ہو گئی. دوسرا کام یہ ہوا کہ عزت خان آپٹیڈ فار پری میڈیسن. یہ ایک اور بہت بڑا سگنیفیکنٹ کام ہو گیا کیونکہ یہ خطرناک بندہ پری انجینئرنگ میں آتا. تو پھر میں اس کے پیچھے میں بہت مشکل کو بہت محنت کرتا تھا اور بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا سب کچھ. تو اسے ہارڈ ورک میں کیا کرتے ہیں ہم، اور وہ تو بچپن سے محنت کرتے ہوئے آ رہا ہے یار، اس کو تو ٹرائی کرنا تھا. وہ پری میڈیسن میں چلا گیا، میں پری انجینئرنگ کی طرف آ گیا. اب جب واپس ریکنوین ہوا فرسٹ ایئر، تو اب کیا ہوا کہ وہ پری میڈیسن میں فرسٹ آ رہا ہے اور مجھے موقع مل گیا کہ یہ مشکل سامنے ہٹی میرے. تو اب میں پری انجینئرنگ میں اب میں فرسٹ آنا شروع ہو گیا. لیکن ابھی بھی 1 سال ہے کیونکہ مجھے سینئر پریفر بننا ہے. تو ابھی تو پہلا اسٹیپ آ گیا کہ میں واپس میں تو مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ واپس اگر میٹرک میں ایف ایس سی میں لے نا پھر کہ ٹھیک ہے بیٹا جو بھی تھا سوری وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یو بیک، تم رسکی ہو، یہ کہہ سکتے تھے نا. یا ان کے دماغ میں آ جاتا یہ چیس کھیل رہے ہوتے تو یہ کہتے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سینئر بن کے کہیں الٹ جائے پلٹ جائے. لیکن شکر ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا. اچھا گمان کیا انہوں نے. چیس نہیں نہ کھیلتے تھے، چیس نہیں کھیلتے تھے نا، تو انہوں نے یہ رسک نہیں سمجھ سکے. اور میں نے بتانا بھی نہیں تھا، میں تو بہت ہی ملائم اور نرم اور ٹیچرس کا ویسے میں عزت تو کرتا ہی تھا ٹیچرس کی، میں کبھی بدتمیزی نہیں کی. میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا اور گیٹ لگاؤں. میں نے یہ کیا کہ میں نے فزکس کی جا کر اردو بازار کراچی سے سیکنڈ ہینڈ یونیورسٹی کی 2 فزکس کتابیں خرید لی. عجیب بات ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں نے فزکس کی 2 کتابیں جو یونیورسٹی لیول کی یو ایس کی تھیں وہ خرید کے لے آیا. اور اس طرح کیمسٹری کی کتاب میں نے پکڑ لی. بایولوجی تو گیا نا ہاتھ سے، میتھمیٹکس تو تھا ہی. اردو میری بہت اچھی ہو چکی تھی اس وقت تک، سمجھے نا. ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو چکی ہینڈ رائٹنگ تو بہت زبردست ہو گئی تھی. اسی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی ہو گئی تھی اسی تو ہم گئے پوزیشن آ گئی تک کھانے کے لیے بھی. ہاں 4 بجے چل رہا ہے آن 4 AM کلب 4 AM کلب چل رہا ہے بھائی ٹکا کر. میں ان کتابوں کو پڑھنے لگا اور میں 3 یا 4 چیپٹرز آگے چلنے لگا فزکس میں بھی اور کیمسٹری میں بھی. واہ. اور میں اپنے نوٹس بنانے لگا. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اب تو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی تھی. وہ سارے جو تھے نا مسئلے حل ہو چکے تھے. بس ایک مسئلہ جو چل رہا تھا نا وہ یہ چل رہا تھا، یہ جو محبت تھی میری یہ بہت مجھے تکلیف دیتی تھی. اور میں یہ چل رہا تھا. میں کہا بچوں کوئی بات نہیں، یہ بھی میں پکڑ لوں گا نا کچھ نہ کچھ کر کے نا. میں اس خاتون سے شادی کر کے ہی چھوڑوں گا اور میں مطلب آئی ول فائٹ ٹو دی اینڈ.
میں نہیں چھوڑوں گا اس خاتون کو نا, یہ بھی میرے ذہن میں چل رہا تھا. میں کہ چلو کوئی بات نہیں, اس کی بھی اسٹریٹجی بنا دیں, پر یہ جنگ سے نکلے نا باہر. اب جب آپ اس لیول پہ جا رہے ہیں اور آپ پہلے سے پڑھ کے آئیں گے تو آپ تو سوال بھی کریں گے. اب جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ ٹیچرز ہی تھے, لیکن کوئی مشینز تو نہیں تھے نا. اب وہ کوئی تھوڑا سا خصوصی فزکس کے اندر, کیونکہ فزکس میرا بہت پیشن تھا, جو تھوڑا وہ ہمارے سر کو آگے پیچھے چلے نا, ان کو پکڑ لوں. ہاں یہ نیا چیز شروع ہو گئی. ہاں ویسے ایسا نہیں, ایسا ہے کہ کیسے نہیں بیٹا ایسا تو نہیں ہے. میں کہا سر ایسے ہی, اب وہ ایکویشن کا ان کی غلطی میں غلطی پکڑ, سر نہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں ایسا ایسا. یہ 2-4 دفعہ یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھے گھر بلایا. گھر ٹیچرس کے کیمپس پہ تھے. تو نے کہا یار یہ تم کیسے پکڑ رہے مجھے, یہ کس طرح سے تم کو سمجھ آئی بات, یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو تم نے پہلے پڑھا کیا؟ میں نے کہا ہاں. کیسے؟ میں دکھا دیا. اس میں سب نوٹس بنے ہوئے تھے کتابیں میری. یہ کہاں سے نوٹس بنے, یہ تو ہے ہی نہیں کورس کا, کورس میں یہ چیز نہیں ہے. تو میں سر وہ میں اصل میں اور کتابوں سے پڑھتا ہوں, کہ جا کے فوراً کتابیں لے کے آؤ, مجھے دکھاؤ. ہم بھاگے گئے, ہم لے آئے. تم یہ کتابیں پڑھ رہے ہو, یہ تو یونیورسٹی لیول کی کتابیں. میں سر میں پڑھا. اچھا تو میں تو سنو یار سلیمان, تم نے نا اس کے سامنے میرے ساتھ نہیں الجھنا. اگر تمہیں کوئی فیل ہو, دیکھو میں انسان ہوں, غلطی ہو سکتی, اگر کوئی فیل ہو تم نے میرے گھر پہ آنا ہے اور میرے گھر پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. میں ٹھیک ہے. تو گھر آنا جانا ہو گیا فزکس ٹیچر کے ساتھ. اب گھر میں جا کے بتا تھا سر ایسا ایسا ہے. تو ایک بڑی اچھی ریلیشن شپ ہو گئی. میتھس میں ہم آگے جا رہے ہیں, کیمسٹری کے اندر. اب جو کیمسٹری سر کو بتایا یار یہ ہو کیا رہا ہے, تو جو مقبول صاحب تھے کیمسٹری کے, اتنے سال سے پڑھاتے تھے, تو اپنے نوٹس دیتے تھے بچوں کو ڈپینڈنگ اپان کے ایگزام میں کیا آ رہا ہے سب کچھ. تو انہوں نے شاید پہلی دفعہ کہا, انہوں نے کہا کہ یار بچوں نے کہا سر نوٹس, انہوں نے کہا میں نوٹس نہیں دوں گا اس سال. سر کیوں؟ سلیمان سے لو. ہاں اب ہمارے نوٹس کی فوٹو کاپی ہو رہی ہے ٹک 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 ٹک. تو یہ فزکس سر تھے, ان کو بھی سمجھ آ گئی کس مصیبت میں اتنی محنت کرنے پڑتے ہیں. نوٹس بنانا بہت محنت کام ہوتا ہے, کیا ضرورت ہے نوٹس بنائیے, بنا تو ہے بنایا. تو کہ بھائی نوٹس میں نہیں بنا رہا, سلیمان صاحب سے نہیں. یہ تو بالکل ہی نیا چیپٹر کھل گیا. دیکھیں نا مجھے سینئر پریفیکٹ بننا ہے یار, کم آن. تو دم میں آگ لگی. ہاں, اور نماز بھی میں پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ, وہ سارے کام بھی چل رہے ہیں اور گیمز بھی صحیح ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہوا یہ کہ جب یہ بڑھتا گیا تو لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نا اے پی ایس کا آئنسٹائن ہے سلیمان. اچھا ماشاء اللہ. ہاں یہ تو آج کھلی بات ہے. آج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں شاید وہ انسپائر ہوں یار. اچھا نہیں لگتا اپنی تعریفیں کرنے میں نا, لیکن چلیں ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ تھا کلائمیکس نا, کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے کلاس میں, فزکس کے سر آئے, ابھی میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں, محبوب عالم صاحب. اب ریٹائر ہو گئے ہیں, ضعیف ہیں, لیکن دوستی تو ہے. اور میں ایبٹآباد جاتا ہوں ریگولرلی, اپنے ٹیچر سے ملتا ہوں, اور آئی ہیو آلویز کیپٹ ان ٹچ ود دیم. ہمارے ٹیچرس کہتے ہیں یار تم واحد اسٹوڈنٹ ہو ماشاء اللہ, دین ہے نا. ہاں دین ہے کہ تم واحد بچے ہو کہ یار تم ریگولرلی آتے ہو, ہم سے ملتے ہو. مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے یوزلی کہ 40 سال ہو چکے ہیں اور یو کمنگ ریگولرلی. تو ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یار آج تو میں بہت تھکا ہوں. اچھا وہ جا کے نا پیچھے بیٹھ گئے. ہاں سب لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یار میں بہت تھکا ہوں, سلیمان اٹھو یار. یس سر, تم پڑھا دو. بھائی آپ مجھے ایک دن پہلے بتائیں کہ وہ تھا بھی گائروسکوپ, بڑا ڈیفیکلٹ یاد ہے مجھے, گائروسکوپ پڑھاؤ. بھائی آپ ٹائم دیں گے بچہ, میں تیاری کروں گا, کچھ کروں گا. انہیں پتا تھا یہ آگے چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پڑھائیں, اور میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں گیا, میں کھڑا ہوا اور پوری کلاس میں نے پڑھائی. اور میرے لیے تو بہت بڑا یہ احساس تھا نا, یعنی آپ اپنی کلاس کو ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں اور چاہے وہ سوال بھی کر رہے ہیں بچے, تو آئی آنسر دیم. تو وہ تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ یار سلیمان از مائلز اہیڈ آف اس. ٹھیک ہے نا. تو اب اس فزکس کلاس میں عزت خان نہیں تھا نا, ابھی مطلب وہ تو الگ پری میڈیکل میں تھا وہ تو نا, وہ باٹنی پڑھ رہا ہے, بایولوجی پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو اور پھر اس کے بعد کو ختم کرتا ہوں. ایک دن میں پریپ میں تھا, اپنے ہاؤس میں بیٹھا تھا, شام کا ٹائم تھا. تو جو وہ آیا بندہ اسٹاف میں سے, اس نے کہا کہ سیکرٹری آیا, اس نے کہا کہ یہ بیل بوائے کہتے تھے, ہم ان کو بیرا کہتے تھے, بیرر. وہ آیا, اس نے کہا کہ جی آپ کو نا بلا رہے ہیں محبوب عالم صاحب. میں اچھا خیریت تو ہے. میں چلا گیا. وہاں کہاں دیکھتا ہوں کہ محبوب عالم صاحب بیٹھے ہیں. خالد محمود چودھری صاحب تھے ہمارے, بڑے اچھے ٹیچر, پاکستان اسٹڈیز اور پڑھاتے تھے, وہ بیٹھے ہیں. ایک اور ٹیچر بیٹھے ہیں. تو کہا سلیمان آپ بیٹھے ہیں. میں بیٹھ گیا. کہا کہ سلیمان
اور پتہ ہے کیا ہوا؟ میں کہ نہیں. کہنے ہمارا ایک لڑکا تھا جو یہاں سے پڑھ کے نکلا تھا، تو اس نے ایم ایس سی کیا فزکس کے اندر، اور وہ جو ہے کسی ریسرچ انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہے اور سائنٹسٹ ہے. تو وہ آیا تھا ملنے، تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ یار اب ہماری جو کلاس ہے ایف ایس سی کی، تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ہم فرسٹ ایئر میں تھے اور سیکنڈ، تو ان کو جو ہے وہ تم کلاس لو، بتاؤ تو اپنا تمہارا، تو ویل بی آنرڈ کہ ایک ایبوٹونین اتنا اچھا ریسرچ کر رہا ہے اور ہمارے فزکس کے بچے بھی انسپائر ہوں گے. میں کہا اچھا. تو وہ کل صبح اس کی وہ ہے کلاس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہے. اور اس میں جو ہے سارے فیکلٹی کو، سب ٹیچرس کو بھی انوائٹ کیا گیا، پرنسپل صاحب نے بلایا ہے. میں کہا اچھا. میں سمجھ نہیں آ رہی کیوں مجھے بتا رہے ہیں، ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اب ٹویسٹ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے میں فزکس کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، اور میری پرمیشن کے بغیر میری کلاس میں میرے اسٹوڈنٹ کو بلا کے لے کے آ رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تو بڑی آر کی بات ہے. اور اچھا میں ٹیچرس 3 بیٹھے ہوئے ہیں یار، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا سر. تو کہ سلیمان آپ ہمارے اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا یہ وہی ہے نا گھر میں جاتا تھا. تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نا اس کو ٹف ٹائم دیں گا. مشکل سوال ہے کیا ہے؟ اس کو آپ نا پھنسا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح سے نہیں آپ کسی کو انوائٹ کر سکتے. ہمارے پاس زیادہ کیپیبل بچے ہیں یار، یہ آپ کر لیں گے. میں نے کہا اچھا. میں دل میں سوچا کہ کیوں نہیں. اچھا میں نے دل میں سوچا یہ واقعی کیوں بلا لیا یار، ہمارے ٹیچرس کے دل دکھے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم ٹیچرس کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس کو بھی کون سا مسئلہ ہے، تو پکڑ لوں گا میں. اور وہ اسی ٹاپک سے کوئی، اس نے کہا کہ وہ ہمارے کوئی ٹاپک لے گا کورس کا، اسی کو ایکسپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو حق ہے میرا اساتذہ کرام کا. محبوب عالم صاحب کی ریکویسٹ ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اتنی میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں. میں نے دل میں سوچا اللہ میرے دعا بھی کہ میں اللہ میں آپ ہمت دیں، اس کو تو جو ہے نا میں کچل دیں. ہاں نہیں، اس کو بہت تنگ کروں گا میں. دیکھو میں آگے بیٹھ گیا آرام سے، اور میں پلان کر رہا ہوں کیا ہوگا، مجھے پتہ بھی نہیں کیا پڑھائے گا وہ. ابھی 15-20 منٹ گزرے تھے کہ ایک اور بندہ آیا، ایک اور بیرر تھا کسی کا، یعنی بیرر ہوتا تھا جو آفس بوائے ہوتا تھا. سلیمان صاحب. میں جی وہ کو پرنسپل صاحب بلا رہے. میں کہا اچھا کہ ہاں فوراً آؤ. میں گیا. اب وہاں اقبال طارق صاحب جو پرنسپل تھے، بڑے زبردست میتھس کے ہمارے ٹیچر، اور بڑے ان کے احسانات ہم پہ. ان کے ساتھ جو ہے وہ 2 ٹیچر اور بیٹھے ہوئے، 2 یا 3 جو بھی، یا ایک مجھے یاد نہیں، لیکن کوئی تھا ان کے ساتھ، 1 یا 2 لوگ تھے. وہ سارے ہمارے معزز ٹیچرز ہیں یار. اب میں نے کہا یہ اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے سلیمان صاحب. میں جی اب انہیں پھر وہی کہانی سنائی. ان کو نہیں پتا میں وہاں جا چکا ہوں، ایسا ایسا ہوا، ہمارے بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا، ہم نے اس کو انوائٹ کیا ہے. اور یار سلیمان کہ فضول میں لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں یار، انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں. اس میں کون سا انا کی بات ہے؟ ایک ہمارا بچہ ہے آ رہا ہے پڑھائے، تو یہ کیا بات ہے یار؟ ہمیں سم ٹیچرز اپسیٹ. کہ سلیمان دیکھو بھائی، اگر کسی نے اس کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے سنبھالنا ہے. چلو میں اتنا پریشان. میں کہا تو آپ سنبھال لیں گے نا؟ میں کہا سر اب جائیں گے نا اکیڈمک جو بلاکس ہیں وہ ہائٹ پہ ہیں، پھر یعنی ہمارے ٹریننگ فیلڈز ہیں، کرتے 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 پھر ہاسٹلز ہیں، پھر مسجد ہے. اس طرح سے میں چلتا ہوا اترتا ہوا آ رہا ہوں. وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ایوننگ کے اندر سوچتا ہوں، میں نے کہا یار یہ کیسے ہوگا؟ ایک کہہ رہے ہیں ٹرپ کرو، ایک کہہ رہے ہیں بچاؤ. یار میں اللہ سے میں دعا کی اللہ میں میری عزت رکھیں، وہ نہیں کرتا یہ ناراض، یہ نہیں کرتا وہ ناراض. اور کیا یہ ناراضگی میں لے سکتا ہوں اس وقت میں جو میرا سارا چل رہا ہے معاملہ؟ تو میں نے کہا یار تو میں نہیں کر سکتا. بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی. خیر میں اللہ سے بہت دعا کی، اللہ سے بہت دعا کی اللہ میں میری عزت رکھ لے یار. اب وہ دن آیا کل، اور میرے خیال سے پورے گروپ میں نا سب سے زیادہ اسٹریس میں تھا. اب میں بیٹھا ہوں، اس نے شروع کیا پڑھانا. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھا بڑا اچھا، مطلب یہ بھی ایک مصیبت ہے. چلو ایک بندہ انکمپیٹنٹ ہوتا تو چلو پھر بھی آدمی تھا. ہی واز ویری گڈ دس گائے، ہی نیو ریئلی واٹ ہی واز سیئنگ. تو وہ تو ایبوٹورین بھی تھا. واہ کینٹ میں یاد پتا، واہ کینٹ سے وہ لڑکا تھا، اور واہ کینٹ میں ہی اس کے کسی آرمی کی کوئی ریسرچ فیسلٹی میں کام کرتا تھا. خیر اس نے پڑھانا شروع کیا. اب یہ لوگ مجھے ہی تو ابھی دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز بھی. اور تو جب 5 سال میرے گزرے تو پھر میں نے کہا دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، تو اس میں تو یہ ایشو بھی ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں گے تو نہیں ہوگا کیا؟
اس نے نہیں ایسے ہوگا. میں کہا نہیں اس کا اس طرح سے بھی ہوتا ہے. بولے کیسے؟ میں نے کہا ایسے ہوتا ہے. تو میں نے ایک اور ایکویشن کچھ رکھ دی. اب ظاہر ہے بیچارے نے تو نہیں دیکھا ہوگا اس اینگل سے, یا اس کے ذہن میں تھا نہیں, ہم نے تو پڑھا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے جب اس کو کرنے کی کوشش کی نا تو وہ الجھ گیا, پھنس گیا. ہاں, اس نے کہا اچھا ایسے ہوگا, کیسے ہوگا, اچھا میں سوچتا ہوں. اب سب کے سامنے, اب اس کے اندر ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بیٹھا ہوا ہے, اور پورا ہمارے آڈیٹوریم میں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں. کیا؟ میں نے کہا نا اگر آپ اس کو نا اس طرح سے اس طرح کریں گے نا تو نکل جائے گی بات, آپ دیکھیں کر کے دیکھیں. اس نے اچھا میں دیکھتا ہوں. اس نے کیا ایک دم ریزالو ہو گیا, کہہ دیا تھینک یو ویری مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ. پھر کہانی چلی, پھر ٹرپ کیا, پھر نکالا, پھر ٹرپ کیا, 3-4 دفعہ نا. اس کا لچ بہت لمبا تو نہیں تھا, مطلب 50 منٹس کا تھا, ایک کلاس تھی وہ, جیسے 2 کلاسیں تھیں. تو 4-5 دفعہ اس کو ٹرپ کیا نکالا, ٹرپ کیا نکالا, اور کلاس ہو گئی. میں کہا اللہ کرے اب کیا ہوگا, اب اللہ خیر کرے. اور میں چلا گیا. اب پھر شام ہوئی, اب پریپ میں پھر آئی, محبوب والا نہ بلا رہے. میں کہا اللہ رحم کرے یار, پتہ نہیں انہوں نے کہا ہوگا یار تم عجیب آدمی ہو یار, تم نے تو اس کو پھنسانا تھا اور نکال بھی رہے تھے تم, ہے نا. جب میں پہنچا تو ہو اللہ کا فضل ہوا, کہنے بیٹا اللہ تمہاری دعا بھی کر رہے ہیں, بہت شکریہ, صحیح تم نے اس کو پھنسایا بار بار, اس کو سمجھ آ جائے گی ان کو, اور کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھینک یو ویری مچ. اور بڑی دعائیں دے کے ہمیں واپس بھیجا. میں کہا چلو ایک جگہ تو پاس ہو گئے, اب کیا ہوگا. اچھا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کلاس کا ایگزام, وائوا, وہ تو یار آسان کہانیاں یار. یہ جو امتحانوں میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے یہ تو بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے مسئلے ہیں نا. اور اس کو ٹرپ کہاں کرانا ہے کہ وہ ٹرپ بھی پراپر ہو, یہ نہ کہ آپ نے کیا وہ نکل جائے, اور پھر اس کو نکالنا بھی اس طرح سے کہ جس کو کریڈٹ اس کو ملے. یہ نہ ہو کہ آپ, میں کہتے ہیں آپ دیکھیں ہاں یار ہو گیا تھینک یو. اب جناب بیٹھا پھر وہی پرنسپل صاحب دوسری پارٹی. اب ہم پہنچے پرنسپل صاحب کے آفس میں. اب ایک بات آئی صاحب, اتنے سخت ٹیچر تھے کہ وہ تو کبھی تھپڑ بھی مار دیتے تھے. میں نے کہا یہاں کہیں پھنس نہ جاؤں. کہنا سلیمان یار اللہ تمہیں خوش رکھے, اور تم دعائیں دیں, اور تم نے بہت اچھا کیا یار. وہ بیچارہ کو پریشان ہو رہا تھا, کتنے اچھے طریقے سے تم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا یار, تھینک یو. میں دونوں طرف سے ہم لے کر تعریفیں آ گئے, اور اللہ نے ہمیں نکال دیا. وہی آپ کی بات کہ اللہ کا نظام تھا کہ دونوں طرف سے اللہ نے آپ کو اور اوپر لے کے ہاں ہاں دیکھیں نا, وہ سوچتے ہوں گے یہ بہت کریٹیکل ہوگا نا آگے چل کے, بہت زیادہ نا, کہ یار دیکھو یہ لڑکا, اچھا وہ بھولے تو نہیں تھے نا کہ 1.5 سال پہلے یہ آگے لگا رہا تھا, اور یہ ہنگامہ اس نے یہی تو تھا نا, یہ تو نہیں بھول سکتے. برش جلانے والا بچہ, ہاں وہ نہیں برش تھوڑی نہیں صرف نہیں تھا, اور بھی بہت کام ہوئے تھے. برش جلا دیا, تصویریں پھاڑ دیں, چاہے چیلنج کر دیا کہ نہیں پر ہم گیم سے پہنچیں گے. مطلب وہ تو میں چند چیزیں بتائی ہیں, ورنہ وہ ہنگامے چند نہیں تھے, بہت زیادہ تھے, سمجھے نا. تو خیر اینی وے جو ہوا اللہ کے فضل سے. تو اب آیا ٹائم پریفیکٹ شپ کے اناؤنسمنٹ, اور میرا دل دھڑک رہا ہے. میں بڑی دعائیں کر اللہ تعالیٰ پلیز. بہت میں نے محنت کی, بہت میں نے اس کہتے ہیں آگ کے ساتھ گزارا ہے میں نے, تکلیف کے ساتھ. اچھا میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کبھی ریونج لینا ہو نا تو آپ خاموش ہو جائیں بس. ادھر شور مچانے سے ریونج نہیں ہوتا. ریونج ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آپ اپنے مہرے اپنی پوزیشننگ صحیح کریں. چیس کی طرح ہوتا ہے کام, ایسا نہیں ہوتا. ٹرمپ چیس کھیلتا ہوتا نا تو یہ غلطیاں نہ کرتا. آئی کین ٹیل یو ایبسولوٹلی یس. اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا بیچارے کو. کسینو بوائے ہے نا, اس کی لائف دیکھے نا, کسینو بوائے تو اس نے دیکھ لے جنگ میں بھی کسینو وہی کر رہا ہے نا, گیمبل کر رہا ہے, گیمبل کر رہا ہے, بلف کر رہا ہے, گلیمبل کر رہا ہے. تو چیس دیکھیں, چیس از ناٹ اے گیم آف چانس. چیس میں کوئی بلف نہیں ہوتا. چیس کے اندر خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ایک الگ چیز ہے نا, لیکن چیس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کے اندر کمپلیٹلی آپ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. یو آر اکاؤنٹیبل. اس میں کوئی ڈائس نہیں ہے, اس میں کوئی پتے نہیں ہے, چانس نہیں ہے نا. یو ڈیزائن یور گیم اینڈ یو آر ریسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ یو ڈو. آپ نے اسٹریٹجی صحیح نہیں بنائی تو اب کرو, بھگتو, اور اگر تم نے اس کی اسٹریٹجی نہیں سمجھی تو بھگتو. اب پھنس جاؤ گے تو پھر خالی اپنی, یہ بہت اہم بات آ گئی, خالی اپنی نہیں بیسٹ بنانی, اس کی اسٹریٹجی کو بھی توڑ سمجھ کے توڑنا, بہت اہم بات. جو اچھے چیس پلیئرز ہوتے ہیں, خیر میں تو اس لیول میں ورلڈ لیول کا چیس پلیئر نہیں ہوں, تو جو اچھا چیس پلیئر ہوتا ہے وہ نہ صرف کہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے, وہ گیج کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اسٹریٹجی واٹ ہی ہیز ٹو گو ان ٹو ہز مائنڈ اینڈ تھنک, واقعی وہ کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے جو اچھے چیس پلیئرز ہوتے ہیں نا, وہ صرف چیس بورڈ نہیں دیکھتے, وہ سامنے والے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے.
उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो किस चीज़ को देख रहा है. जैसे आप मेरे साथ खेल रहे हैं ना, तो मैं आपको देखूंगा ना, तो मैं देखूंगा आपकी निगाहें कहाँ जा रही हैं, आप किस पीस को देख रहे हो ज़्यादा, तो उसी को तो नहीं मूव करने वाले. तो नहीं चेस में तो यू कैन नॉट प्ले चेस टिल यू आर ऑब्जर्विंग द पर्सन, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या आ रही है, वो क्या सोचने को, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कुछ समझते हैं ना आप. मैं एक दफ़ा कोचिंग में गया, एक बहुत सीनियर लड़का था IT का, तो मैं गया तो उसके घर में वो रखा हुआ था चेस बोर्ड. मैं, आप चेस खेलते हैं क्या? हाँ. तो मैं एक काम करें कि मैं आपको असेस करूँगा कोचिंग में, मैं 2-3 घंटे लगेंगे यार, या 2 सेशन लगेंगे या 3 सेशन लगेंगे ना. अब मेरे से एक गेम खेल लें चेस, अगर आप खेलते हैं तो क्या मैं वैसे असेस कर लूँगा. उसने कहा कि ठीक है. तो मैं ऐसा खेलता गया, मैं नोट बनाता गया, खेलता गया, मैं नोट बनाता, और मैंने उसको बता दिया. वो हैरान हो गया. अमेजिंग. हाँ, अमेजिंग. ही वॉज अमेज्ड कि क्या ये कैसे. मैं कहा देखो भाई, आप रिस्क लेते हैं, यू आर रिस्क टेकर इन योर बिजनेस, लेकिन कभी भी जो बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ होती है ना, जिसके बाद तो मुसीबत आने, वहाँ कभी रिस्क नहीं लेते आप. नहीं लेंगे, हर चीज़ नहीं लगा देंगे आप. कहते ऐसे ही है सलमान यार, ये कैसे, गेम बता रही है आप. कहते हाँ ऐसे ही है बिल्कुल. मैं तो टाइम बच गया यार हमारा, तुम्हारे पैसे बच गए, मेरा टाइम बच गया, अब आगे चलते हैं, लेट्स मेक अ स्ट्रैटेजी, क्या इशू है तुम्हारा, चलते हैं. तो एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो दिन आ गया और अगले दिन अनाउंसमेंट होना था हर हाउस के अंदर कौन सीनियर प्रीफेक्ट बनेगा. तो जो हाउस मास्टर होते थे उसी दिन आते थे, एक ही दिन में अनाउंसमेंट होती थी. हर हाउस मास्टर आएगा और कहेगा भाई इस साल का सीनियर प्रीफेक्ट ये है और प्रीफेक्ट ये. वो दिन आया, हाफिज अब्दुल राजी साहब आए और अनाउंसमेंट किया कि जी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, और हमारे बहुत अच्छा लड़का है और उसको हम ये जिम्मेदारी देंगे इस हाउस की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो हमने फैसला किया है, और इसमें और टीचर्स से भी मशवरा होता होगा, प्रिंसिपल साहब का भी इसमें होता होगा इनपुट, कि भाई सर सैयद हाउस के जो है ना इस साल 85-86 का जो सीनियर प्रीफेक्ट है ना, वो सुलेमान है मेरे. माशाल्लाह. खैर मैं गया, हाथ मिलाया और मैंने कहा चलो पहली स्टेप हो गया, हम बन गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और मैंने कहा कि अब कहानी शुरू होगी, द रियल स्टोरी हैज़ बिगन. अब कहानी शुरू होगी. और मैंने कहा कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है, पे बैक का टाइम आ गया. हाँ पे बैक का टाइम आ गया. अब जो है ना, अब निकालना जो है ना, ये नहीं चलेगा. अब एक्सपेल नहीं चल सकता. अब तो पूरा हम तो स्कूल ही उखाड़ देंगे यार. अब क्योंकि अच्छा असल में वो जो गुस्सा था ना अंदर, वो जो पेन था, तकरीबन आप समझें कि 1.5 साल 2 साल का जो पेन था ना, इतना शदीद था ना. मैं कहा ठीक है, अब जो है ना, मैं तो देखें क्या होता है. अच्छा मैंने ये भी किया था, वो 1 साल ना बहुत बच्चों से अच्छी बात करता था. सब बच्चे कहते यार ये भाईजान बहुत अच्छे हैं, लगा ये बने, इतने नाइस है. मैं कहा ये भी इनको पता चलेगा. तो वो सुबह मैं बना सीनियर प्रीफेक्ट. अच्छा वहाँ एक चीज़ होती थी स्कूल के अंदर कि जो प्रीफेक्ट्स होते थे वो कॉल देते थे, कम आउट बॉयज़ कम आउट, और वो प्रैक्टिस किया जाता था, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ तेज़ नहीं है तो आप सीनियर प्रीफेक्ट बन ही नहीं सकते. क्योंकि आपको एक कॉल देनी है, एक, और हर बच्चे ने आना है. यानी अगर यहाँ से अभी मैं कॉल दूंगा ना, तो सारे घर में चल जाएगी आवाज़, बता रहा हूँ आपको. तो कम आउट बॉयज़ कम आउट जब कहेंगे 24 घंटे में किसी वक्त भी विद इन 45 सेकेंड लड़कों ने आगे खड़े होने, चाहे रात को 2 बजे हो या 1 बजा हो या 12 बजे हो. और अगर आपने 45 सेकेंड में नहीं आए, 46 सेकेंड में आप मुर्गा बनना खुद शुरू हो जाए. अगर कुछ प्रीफेक्ट्स 1 मिनट रखते थे, कुछ 45 सेकेंड. मैंने कहा 45 सही है यार, हमने भी 45 पे भागे. तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि कभी कभी हमारी आँख खुलती थी भागते हुए. कॉल है ना, कम आउट बॉयज़ कम आउट, तो उठ के भागना शुरू किया तो आँख खुले, क्या हो रहा है, हम भाग रहे. ऐसा दिल धड़कता था कि यार कहीं लेट हो जाएंगे, फिर मुसीबत खड़ी जाएगी. और कितनी दफ़ा ऐसा होता था कि प्रीफेक्ट आवाज़ दे देता 11 बजे, कम आउट बॉयज़ कम आउट, सब लड़के आगे खड़े हो गए लाइन के अंदर. देखता था ऐसे, ओके, डिस्पर्स. इट वाज अ ड्रिल जस्ट. हाँ, तो ये मैं सुबह सीनियर प्रीफेक्ट बन गया, और बड़ी मुबारकबाद नहीं, ये वो सारा स्कूल था. और जो पिछला सीनियर प्रीफेक्ट था उसने चार्ज हैंड ओवर कर दिया. और वाकई जैसे आर्मी में होता है ना, उफ, वो जब हैंड ओवर करता है तो बिल्कुल आर्मी की तरह उसकी ख़त्म अथॉरिटी. अब लड़के सब नहीं देख रहे,
نیو آرمی چیف کی نہیں بھائی، اب ساری نگاہیں اس سینئر پریفیکٹ پہ ہیں، ہی از ان چارج. اب اس کے اتھارٹی ختم ہو چکی ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے جو اپنے بقیہ باندھے دن ہیں وہ اپنے سیکنڈ ایئر کی تیاری میں گزارنے ہیں. 4-5 مہینے رہ گئے ہوں گے اور اس کو تیاری کرے. تم یو آر آن دا سائڈ نا، یو آر نو لانگر اینی ویئر، یو آر آف دا گریڈ. دا نیو لیڈرشپ ہیز کم آن بورڈ. سینئر پریفیکٹ، اس کے ساتھ 4 اور 3 یا 4 پریفیکٹس. اب یہ 3-4 لڑکوں نے پورا ہاؤس چلانا ہے 1 سال. تو میں دوسرے دن بلایا اور ان کو پھر سب کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے. اور میں نے کہا میں پھر تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب تک میں سینئر پریفیکٹ ہوں ایک دانہ میں الاؤ نہیں کروں گا ضائع ہونا، ایک بھی، ناٹ ون. تم لوگ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اب سب کو آئی سمجھ. اور اللہ کا فضل ہے کہ جس 1 سال جو میں سینئر پریفیکٹ رہا ہوں، کیا بات ہے، ایک دانہ بھی نہیں ضائع ہوا ہے، ایک بھی چاول نہیں ہوا. Nobody had that guts کہ وہ جو ہے چھپائے یا کچھ کرے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت رسکی بزنس ہے، چپ کر کے کھاؤ. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اور ہاؤسز والوں کو بھی انہوں نے کہا تم شرم کرو، یہ اس طرح کھانا کھاتے ہیں یار. تو اور ہاؤسز نے کچھ بہتری کی، لیکن ظاہر یہ تو ہنگامہ نہیں تھا نا. اس کے بعد جو میں نے آرڈر دیا وہ ایسا آرڈر تھا کہ اس سے جو ہے نا ایک ایسا فنڈامنٹل شفٹ ہوا اسکول کے اندر جو آج تک قائم ہے. 40 ایئرس ہو گئے. اللہ 40 ایئرس وہ اکھاڑ اللہ ہو نہیں سکے. اللہ. اور اس کے لیے جو مجھے کرنا پڑا ہے نا کام، جو ہنگامہ. لیکن اب ہم ہیں کس میں؟ پاور پوزیشن پہ. اب ہم نیچے نہیں ہیں نا، اب تو ہم پوزیشن پہ آ گئے ہیں. اور اب ہم تو وہ ڈیسیجن کیا تھا جس کے اوپر میرے جو اچھا ہمارے دوست بن گئے تھے نا سینئر پریفیکٹ دوسری جگہ. عزت خان سینئر پریفیکٹ تھا اور جو ہے باسط خان عرشی سینئر پریفیکٹ تھا اقبال ہاؤس کا. اس طرح سے بن گئے تھے. وہ بھاگ کے آ گئے. ایسا ہوا؟ ہاں سلیمان نہیں کرنا یار، فار گاڈ سے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پلیز اس کو ریورس کرو. میں ڈیسیجن لے چکا ہوں، سلیمان نہیں کرو. دیکھو سلیمان نہیں کرنا، یہ ریبل کر جائیں گے، تم نہیں سنبھال سکو گے. یار تم کو پتہ میٹرک کے لڑکے اس میں ہیں، اس کے اندر قبائلی لڑکے بھی ہیں، تم ان سب سے ٹکر لو گے یار، نہیں کر سکو گے. تمہارے اپنے پریفیکٹ نہیں ساتھ دے سکیں گے. یہ بات ہاتھ سے چلی جائے گی سلیمان. اتنا ناممکن ڈیسیجن تھا. ہاں انہوں نے کہا یہ بات ہاتھ سے چلی جائے گی. اور میں نے کہا کہ دیکھو سنو یہ بات، تم لوگ تمہاری بات تو میں نے سننی نہیں ہے. میں نے کہا جو ہوتا ہے نا ہو جائے. میں جو ڈیسیجن کر چکا ہوں نا میں اس کو ریورس نہیں کروں گا. اور میں دل میں سوچے جانچ، میں یقین کرے میں سوچا جانچ جاتی ہے نا. یہ تو ہے جس دن کے لیے میں نے جو ہے نا یہ 1.5 سال کی تکلیف برداشت کی اور اتنی محنت کر کے اس پوزیشن لی ہے. میں نے کہا کہ جان جائے گی نا میں چل جانے دوں گا. میں اب بیک ڈاؤن نہیں کروں گا. اور وہ رول یاد ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ لڑنا ہی ہے نہیں. جی آئی ہیڈ ڈیسائیڈ ٹو گو فل فرنٹ فارورڈ. تو میں سوری میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. آپ اگینسٹ آل آڈس. ہاں میں کہا پورا اسکول کھڑا ہو جائے سامنے یار، میں اکیلا ہوں گا نا میں ان کو، یا تو واقعی مجھے جان سے مارنا پڑے گا یا ہنگامہ. میں کہا ٹھیک کتنا ہنگامہ ہوتا ہم دیکھتے ہیں یار، کیا ہو جائے گا یار. میں تو یہ نہیں کروں گا پیچھے. خیر 2-3 لڑکے آئے تھے. عزت خان بھاگ کے آیا تھا اور ایک اور لڑکا ہارون ملک تھا شاید، وہ بھاگ کے آیا تھا. سلیمان نہیں کرنا یار پلیز نہیں کرو. ہمیں خبر مل گئی. میں کہا جو بھی صحیح ملی ہے، نہیں سمجھا سکے چلے گئے کہ دیکھو کل کیا ہوتا ہے. اب پورے اسکول میں بات پھیل گئی کہ کل جو ہے نا شو ڈاؤن ہے. آپ سوچیں اسکول، پورا اسکول جو ہے نا وہ سہما ہوا ہے کہ کل صبح شو ڈاؤن ہے سلیمان احمد صاحب کا. اور پھر ان کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو غلطی ہو گئی. لڑکوں نے سوچا اچھا گیم اور تھی کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں کیموفلاج ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہوا تھا یار، یہ کنفرم نہیں ہوا تھا، یہ تو پلان تھا اس کا. ورنہ ہوتا تو اتنی بڑا اس نے کانفرنٹیشن چھیڑ دیا ہے. تو وہ ڈیسیجن کیا تھا اس کے لیے اب ٹائم نہیں ہے، تھک گیا ہوں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کیا تھا اور پھر اس سے کیا ریونج شروع ہوا. ہمارے ناظرین کو تو پتہ ہی نہیں کہ آج سارا دن کیا ہوا. بتا دیں. رہنے دیں جی نہیں بس جو ہونا تھا ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان. رات کو سلمان صاحب 1 بجے فلائٹ سے کراچی سے لینڈ کیے اور صبح 12 بجے اور صبح 9 بجے سے ہم یہاں اسٹوڈیو سے جا کے بیٹھے ہیں
اور اس وقت رات کے 10 بج گئے ہیں اور آپ ہم سے یہی کہتے تھے کہ سلمان صاحب کو روک لیں اور پکڑ لیں اور ان ون گو میں آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ ون گو میں ایپیسوڈز نہیں کر سکتے. تو میری جان کہنا بہت آسان ہے, اور ابھی وہ 2-4 دن پہلے بھی 2 ایپیسوڈ کروا کے گئے تھے. پھر آپ سب کی ایک چاہت کی وجہ سے وہ صرف ود ان 4 days یا سم تھنگ لائک دیٹ وہ واپس آئے ہیں. رات 12 بجے وہ لینڈ کیے ہیں اور صبح 9 سے لے کے اس وقت میری گھڑی پہ 10:02 ہیں. تو اس لیے اب اتنا تو بنتا ہے کہ آپ مجھے بھی کچھ لیوریج دیجئے اور دعا اور دیجیے. سلمان صاحب کے لیے اب آپ ساری زندگی جب تک بھی آپ کو ان کی سٹوریز یا ان کی کوئی وہ ایک لائف لیسن سے آپ کے رخ بدلے تو آپ نے تب ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی ہے. آپ بہت تہ دل سے مشکور ہوں, اور آبویسلی آپ کے اس احسان کا جو آپ نے ہماری قوم پہ کیا کہ آپ پہ یہ سٹوریز باہر لا رہے ہیں, ہم اس کے لیے جو ہے نا اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اور آپ کا بہت 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 شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.